جی فریحہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام. میں تو نا جی جی کلاس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے کوشچن، میں نے آپ کو ویسے ہی میسج کرنا تھا، تھوڑی سی مجھے کنفیوژن تھی۔ جی. جس طرح قرآن سوری جس طرح ہم نمازوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، جیسے ہم ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ہم مغرب اور عشاء کی نماز کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو مجھے ہوں. تھوڑی سی عشاء اور مغرب کی جو اکٹھے کرنے کی مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کیا ہم جس طرح ظہر اور عصر کو اکٹھا کرتے ہیں یعنی ظہر کے ساتھ، تو ہوں. کیا ہم مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر سکتے ہیں مغرب کے ساتھ، یا ہم اس کو عشاء کے ساتھ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ جب ہم اسے کہتے ہیں جمع بین الصلات، یعنی نمازوں کو جمع کرنا. ٹھیک ہے. تو اسے جمع مقدم اور جمع مؤخر دو طرح کی ہوتی ہے. مقدم کا مطلب ہے کہ آپ پہلی نماز کے وقت پہ دونوں نمازوں کو جمع کر لیں، اور مؤخر کا مطلب ہے کہ آپ دوسری نماز کے وقت پہ دونوں کو جمع کر لیں. تو دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں دونوں صورتوں میں یہ جمع کرنے کا کانسیپٹ ہی یہ ہے نا کہ آسانی ہو جائے. تو آسانی وہ یہ کہ جب مطلب آپ چاہے پہلے اس کو کر لیں یا چاہے بعد میں کر لیں، دونوں طریقوں سے ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ، جیسے اگر زیادہ تر آپ نے سفر میں جمع کی ہیں تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نے سفر ارلی سٹارٹ کر لیتے تھے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ جتنا زیادہ میکسیمم فاصلہ کور ہوتا ہے ہو کے پھر ظہر کا وقت گزر جائے اور عصر کا شروع ہو جائے، وہ بھی تھوڑا سا آگے چلا جائے، تو پھر رک کر اور دونوں نمازیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کبھی اس طرح بھی ہو آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ رکے ہیں، آپ نے وہ دونوں پڑھی ہیں، تھوڑا سا اسٹے ہے آپ کا، اور مغرب کا وقت داخل ہو گیا، آپ اپنی مغرب اور عشاء کمبائن کریں اور پھر آپ کنٹینیو کریں. تو اس طرح جو ہے وہ اس میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جمع مقدم اور جمع مؤخر دونوں طریقے سے جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. پھر یہ ہو گیا. چلیں جی جزاک اللہ جی خیر. بالکل کوئی اور ٹھیک ہے، کوئری؟ جزاک اللہ۔ وہی آ کے بالخیر. چلیں چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی کلاس کے ساتھ. اگر اور بھی کسی کا کویشچن ہو پھر آپ ٹائپ کر دیں. ٹھیک ہے. اور ہم انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا کلاس ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. چلیے جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فبک نستعین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا سے اس قرآن کو ہماری اور ہماری اولاد کی اور ہماری نسلوں کے دل کا، زندگی کا قرار بہار نور بنا دیں. قبر میں ہمارا بہترین ساتھی، روز قیامت ہمارے لیے شافی، اور ہمیں اس دنیا میں اس کے ادنا خادم کے طور پہ قبول فرما لیں. آمین یا رب العالمین. سورہ آل عمران کا چھٹا رکوع جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ہم کمپلیٹ کر پائے تھے اللہ کی مدد سے. اور یہ آیات مباہلہ پر فائنلی یہ جو ایک بیک گراؤنڈ تھا ان ساری آیات کا، کہ جو وفد نجران ہے اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک، اور اس کے اندر جو ان کی عقیدگیاں جو شامل ہو چکی تھی اس کے اندر، ان کو جو ہے وہ بہت ہی آپ کہہ لیجیے کہ ایک مؤثر طریقے سے دلائل کے ساتھ. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہے، یا آپ کو آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں ان کو لے کر جتنی بھی کنفیوژنز ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل فرمایا ہے تو عربک میں جو اسلوب گرامر کا آ رہا ہے، جو لنگوسٹک کی ڈیٹیلز ہیں، ان کی جو ڈیپتھ ہیں، وہ اس طرح کے سارے عقیدوں کو وہیں پر دیر اینڈ دین ریجیکٹ بھی کرتی ہیں، کلیئر بھی کرتی ہیں اور کریکٹ بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اٹس جسٹ کہ ہم اس نالج کو اس کی ڈیپتھ میں جا کر جو ہے وہ دیکھیں اور اس کو انالائز کریں. تو یہ سارا جو ان کا جب وہ خود بھی اصل میں اس کنکلوژن پر پہنچ گئے کہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، تو پھر یہ کہ اس کے بعد ابھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی وہ جو ایک ڈیبیٹ تھی وہ کنٹینیو کرنا چاہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس بات کی تعلیم دی ان آیات سے، جو آیات مباہلہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی ہیں ڈیٹیل میں، کہ جب جب دلائل پورے دے دیے جائیں، اتمام حجت ہو جائے، تو اس کے بعد پھر اب اس بحث کو طول دینے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ چونکہ اللہ پر یقین تو ان کا بھی ہے اور اللہ پر یقین تو ہمارا بھی ہے، تو پھر انہیں کہتے ہیں کہ آئے پھر ایسا کرتے ہیں کہ جسے آپ یہ کہیے کہ اپنا معاملہ اب اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں لے جاتے ہیں. اور اب ہم جو ہے وہ اللہ سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے ہیں. یعنی بیسیکلی یہ ایسی دعا ہے جس میں جو ہے وہ جو جھوٹی پارٹی ہے اس کے لیے بد دعا ہے ایکچولی اس کے اندر.
تو یہ کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ جو بھی ان میں سے جھوٹ بول رہا ہے، اگر ہم جھوٹے ہیں یا اگر ہماری مخالف پارٹی جھوٹی ہے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہ دعا دونوں پارٹیز کریں گی مل کے. تو ظاہر سی بات ہے، اب جو جھوٹا ہے اس کو اپنے دل کے اندر تو معلوم ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور چونکہ اس کا اللہ پر یقین بھی ہے، تو انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے مباہلہ کر لیا، اگر یعنی ہم گمراہی میں اس مقام تک بھی چلے گئے، تو وہ جو اس کے بعد ہم تباہی ہے وہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے ہی ہونے والی ہے. اسی لیے جو جو نصارہ تھے، وہ مباہلہ پر وہ ایگری نہیں کیے، اور انہوں نے خود یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہتے، اور یہ کہ آپ ہمارے اندر جو معاملات ہیں، جو مالی معاملات ہیں، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپنے کسی ایک ایسے صحابی کو بھیج دیجئے جو ٹرسٹ وردی ہوں. تو پھر جو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا لقب دیا اس وقت، تو ان کو آپ کے ساتھ بھیجا. بہرحال ہم نے یہ پھر بھی اگر آپ دیکھیے کہ جو نصارہ کا رویہ ہے ان کمپیریزن ٹو یہود، وہ بہت زیادہ آپ کو یہ ایک بہت کنٹراسٹ نظر آتا ہے جب آپ دونوں صورتوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہود جو ہیں وہ انہوں نے بعد میں ایکٹیو ایک مخالفت دین اسلام کی سازشیں بنا، اور ایک منافقین کا پورا ایک طبقہ انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہوا تھا کہ جس کا کام ہی یہ تھا، وہ اس طرح کی کانسپریسیز گھڑتا تھا جس سے دین اسلام کی نشر و اشاعت کو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپوٹیشن کو، آپ کی ذات مبارکہ کو لے کر، دین کے مختلف ارکان کو لے کر، قرآن کی مختلف آیات کو لے کر، جو ہے وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے کہ نہ صرف خود تو حق پر چلو نہیں آنا، اور باقی انسانوں کو بھی حق سے جو ہے وہ ہٹائیں. جبکہ نصارہ جو ہیں وہ بہرحال انہیں یہ پتا تھا کہ اگر یہ دین حق ہے اور ہم ان کو نہیں بھی مان رہے، تو انہوں نے ایک ایکٹیو جسے کہتے ہیں مخالفت دین اسلام کی، اس کو ایوائڈ کیا. رادر انہوں نے ان اے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپریورٹی کو جو ہے وہ خود ایکسیپٹ کر لیا، تو وہ جزیہ دینے پر بھی رضامند ہو گئے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، اور اسی کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے نصارہ جو ہیں وہ تمہارے زیادہ قریب ہیں. تو آیات مباہلہ پر جو ہے یہ ایک پورا آپ کہہ لیجئے کہ ٹاپک ایک پورا جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہا تھا، جو عیسائیوں کے غلط عقائد کی درستگی پر تھا، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ کو لے کر ان کے ساتھ جن وجوہات کو ایسوسیٹ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے الوہیت کا درجہ دیا ہوا ہے، ان وجوہات کو سب کو بیسیکلی ڈائسیکٹ ڈاؤن کیا گیا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو حضرت عیسیٰ سے پہلے پھر حضرت آدم علیہ السلام اس بات کے حقدار بنتے ہیں زیادہ. اگر تم لوگوں کے لیے صرف حضرت عیسیٰ کو ایک الہ یا گاڈ یا سن آف گاڈ ماننے کا کرائٹیریا یہی ہے کہ ان کی پیدائش ایک موزانہ طریقے سے ہوئی ہے، تو پھر حضرت آدم جو ہیں وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہوئی ہے. اور یہ ایک ایسی اسٹرانگ دلیل ہے کہ اس کے آگے پھر وہ کچھ کہہ نہیں سکے. اسی لیے جو ہے وہ انہوں نے بہرحال اس بات کو حقیقت کو تسلیم کیا اپنے دل کے اندر، اور وہ مباہلہ جو ہے وہ انہوں نے اس کو آپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج انشاءاللہ ہم 7واں رکوع شروع کرتے ہیں. 8ویں کی بھی کچھ آیات اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یہاں سے ہمارا تھوڑا سا جو ٹاپک ہے وہ اب چینج ہوتا ہے، بات اہل کتاب ہی کی چلے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ بیسیکلی اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ، بلکہ مدنی سورہ آپ دیکھتے ہیں جتنی ہی، ان میں اہل کتاب کے عقائد اور ان کے کیا طریقے رہے ہیں، اور اسلام کی دشمنی جو ہے وہ انہوں نے کس کس صورت میں اختیار کی ہے، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. لیکن سورہ بقرہ اور آل عمران جو ہیں یہ پیوٹل ہیں اہل کتاب کے رویے کی طرف. جب دین حق کی دعوت آئی ہے تو وہ کیا رہا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی یہ ان کے جو پیٹرنز ہیں وہ سیم ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے انشاءاللہ آیا 64 سے سٹارٹ کرتے ہیں. بعد اعوذ باللہ، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. کل کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کیا کہنا ہے، کس کو کہنا ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہ جو ایڈریسی ہیں وہ دونوں ہیں، یہود اور نصارہ، کیونکہ اہل کتاب جو ہم بات کرتے ہیں دونوں گروہ جو ہیں انہیں کتاب دی گئی تھی. اچھا، اب ان کو کیا کہنا ہے
کہ اب یہ سب ڈسکشن ہو گئی ہے، دلائل بھی رکھ دیے، ٹھیک ہے، آپ نے بھی اپنی بات کہہ دی، ہم نے بھی اپنی بات کہہ دی، اور جو ہم نے بات کہی ہے وہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فائنلی ریویلڈ الفاظ ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ کوئی اس میں تعصب ہے، اس کے اندر جب دیکھا جائے تعصب کی، بلکہ اگر آپ تعصب کی عینک اتار کر دیکھیں گے تو وہ ایسے دلائل ہیں جنہیں رد کرنا ایک ایسا بندہ جو کسی بھی ریلیجن کو فالو نہیں کرتا، وہ اس کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ اتنے ٹھوس ہیں، وہ اتنے اب اسے کہہ لیجیے کہ عقل پر مبنی ہیں کہ انہیں اب ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر یہ ایک جو دعوتی اسلوب ہے، یہ دعوتی اسلوب اپنایا جا رہا ہے قرآن میں اہل کتاب کی طرف، اور ان کو ایک کامن بات کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے ان سے؟ تعالو، کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، تعالو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام واو، لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بڑی بات کی طرف بلانا یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہنا ہے کتاب سے کہ آؤ، کس بات کی طرف آؤ؟ ایک ویسے اس کا لٹرل میننگ ہے تعالی بھی، آپ جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالی بلندی، ٹھیک ہے، اونچائی، تو ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو بڑی بات ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پیٹی ایشوز سے اوپر اٹھیے۔ جب ہم کسی کے ساتھ ایک ڈسکشن کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک پوٹینشیل ہے اور وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، وہ اس بات کو انالائز کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ ایکچولی سٹک ہے اپنے بائس کے اندر، اپنے تعصب میں، تو یہ ایک بہت خوبصورت سائیکالوجی ہے یہاں پر ایکچولی دعوت کی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اسلوب یہاں پر اختیار فرما رہے ہیں اور جس کی ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ جب کسی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حق کی طرف رجحان بھی ہے لیکن اس کا تعصب اس کو روک بھی رہا ہے، تو آپ ایک اس کو ایسے پوائنٹ کی طرف لے کر جائیں گے جسے وہ کبھی بھی جھٹلا نہیں سکتا، اس پوائنٹ کے بارے میں اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ بہرحال قائم ہے اور سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی جو اس آیت کا مضمون ہے، کہ اٹھو، پیٹی ایشو سے اٹھو، کہ تم یہودی اور میں نصرانی اور تم جو ہو وہ قرآن کو مان رہے ہو، تم جو ہو وہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہو، تم تو عرب کے بدو ہو، تم تو امی ہو اس لیے ہم فالو نہیں کریں گے، ہم تو بنی اسرائیلی ہیں، تم تو عیسیٰ کے فالوور ہو، تم عیسیٰ کے فالوور نہیں ہو، ان پیٹی ایشو سے اوپر اٹھو، ٹھیک ہے۔ میرے پاس تو تورات ہے، تمہارے پاس انجیل ہے، تم کہتے ہو یہ قرآن ہے، ان سب کو ابھی ایسے کرو، سائڈ پہ کر دو، ان سب سے اوپر اٹھ کر، اور اس یعنی تعالو کا میننگ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ لیو دا پیٹی ایشوز بیہائنڈ، اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ رائز یور سیلف ابو دیٹ لیول، تو اس سے اوپر اٹھیے اور اس بات کی طرف آئیے۔ کس بات کی طرف آنا ہے؟ الا کلمتن سوائم بیننا و بینکم، الا کلمتن، ایک ایسی بات کی طرف آنا ہے جو ان سب سے اوپر ہے، اور سوائم، اور وہ برابر ہے، ٹھیک ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تم سب کے درمیان، یعنی کیوں نہ ہم اپنی بات ایک ایسی بات سے شروع کریں جو تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ ایگریڈ اپون ہے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ توحید پر اتفاق ہے، کال ٹو کامنلٹی یا کامن گراؤنڈ کی طرف بلانا، یہ دعوت کا ایک اسلوب ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک دم سے جو آپ کا مخاطب ہوتا ہے اس کا دل سافٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یکساں کیا بات ہے ان کے اور ہمارے درمیان؟ اللہ نعبد الا اللہ، اور یہ کہ ہم ہرگز عبادت نہیں کریں گے کسی کی بھی الا اللہ، اللہ کے علاوہ، ولا نشرکا، اور ہم نہیں شریک ٹھہرائیں گے بھی اس کے ساتھ، شیئا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز۔ اب یہ وہ کانسیپٹ ہے توحید کا جس کو بہرحال وہ جھٹلاتے نہیں ہیں، جھٹلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ اسے جھٹلائیں گے تو وہ خود کو ابراہمک ریلیجن کے فالوورز کی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ ایک ایسا ایک ٹرک پوائنٹ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ جب انہیں کہا جائے کہ ٹھیک ہے چلے فور دا سیک آف آرگومنٹ فی الحال ان باتوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ تو رات والے ٹھیک ہیں، انجیل والے ٹھیک ہیں، قرآن والے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایسا کرتے ہیں، ہم ایک کامن گراؤنڈ کی طرف آتے ہیں اور اس بات سے آغاز کرتے ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان، ہم دونوں کے درمیان آلریڈی ایگریڈ اپون ہے، اس پر میں اور آپ تو ہم پہلے ہی ایک ہی پوائنٹ پر کھڑے ہیں، ایٹ لیسٹ وہاں سے ہم پہلے بات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بات جو ہے وہ ایک کامن گراؤنڈ سے شروع ہوتی ہے تو دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جو آگے کی دلائل ہیں ان کو سننے کی طرف تعصب کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ تعصب کا پردہ ہے، وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے آنکھوں سے، تھوڑا سا انسان جو ہے وہ امپارشل ہو کر انالیسس کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر بات ہی اختلافات سے سٹارٹ کریں گے، اگر بات ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شروع کریں گے تو وہ لڑائی تو وہیں کی وہیں رہے گی، ایک گروہ کہے گا کہ وہ تو ولد الزنا ہے، دوسرا گروہ کہے گا وہ تو
تو سن آف گاڈ ہے. تیسرا گروہ کہے گا وہ تو وہ نہ وہ گاڈ ہے نہ وہ سن آف گاڈ ہے، وہ تو پروفٹ ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ تو ان کا تو اپنا گاڈ ہے، وہ یعنی ان کے جو گاڈ ہیں وہ تو ان کے بھیجے گئے پروفٹ ہیں. وہ یہ کہے گا آپ نے تو ان کی جو ہے وہ آپ نے بلیسفیمی کر دی، گستاخی کر دی ان کی شان میں، وہ تو سن آف گاڈ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہی از میئرلی اے ہیومن بینگ اینڈ اے پروفٹ. تو یہ تو پھر اختلاف یہاں کے یہیں رہیں گے. اسی لیے اے اہل کتاب آ جاؤ. اور کیوں ہے اس کی ضرورت آنے کی؟ یہ سارے برہمک ریلیجن کو اس وقت یہ دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ دین تو ایک ہی ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی ہے تو پھر یہ تو دین جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، توحید کا دین ہونا چاہیے. تو توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے کیوں نہ وہ سارے لوگ ہاتھ میں وہ سارے لوگ اپنا اکٹھ کر لیں، ایک دوسرے کو جیسے کہنا ہے کہ جوائن کر لیں ہینڈز ان ہینڈ، اور اس پرپس کو آگے لے کر چلیں. تو اسی لیے جو ہے وہ یہ ایک تھوڑا آپ کہہ لیجئے کہ جب انہیں اس توحید کی دعوت کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی، کیونکہ جب آپ صرف پرسنالٹیز کے متعلق اختلافات میں پڑے رہیں گے تو آپ کا رخ جو ہے وہ آپ کی توجہ اپنے جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کا رب ہے، اس سے ہٹ گئی تھوڑی دیر کے لیے. سب کے لیے امپورٹنٹ کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے وہ خود کو صحیح ثابت کر لیں. ہمارا نبی، ہماری کتاب، اور ہمارا عقیدہ، اور ہمارا دین، اور ہمارا طریقہ، یا ہماری شریعت، ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے تو پروبیبلی شاید ہم جو ہے وہ حق کو ثابت کر پائیں گے. تو کہا گیا ہے کہ حق کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جہاں سے ایکچولی اس کا نقطۂ آغاز ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. تو واپس کیا ہے؟ گو بیک ٹو یور اوریجن. ایکچولی ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک اور پوائنٹ، ایک اور اینگل کیا ہے دیکھنے کا؟ گو بیک ٹو یور اوریجن. تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، کام شروع ہوتا ہے تو ڈاؤن دا لائن اس کے اندر جب وہ بگاڑ آ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں وہ بالکل وہ کہ ہم نے آغاز کہاں سے لیا تھا، ہماری اصل کیا تھی، وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، نیت کیا تھی وہ ذہن سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک لمبے مشن میں انسان جب چلتا ہے تو ایک وقت پر آ کر اس کو وہ خود کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسے یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے یہ کام شروع کیوں کیا تھا. تو ہمیشہ پھر کیا ہے؟ ریویو یور انٹینشنز، گو بیک ٹو یور اوریجن. ٹھیک ہے، رائز ابو دا پیٹی ایشوز. یہ ہے وہ مینٹیلٹی، یا یہ ہے وہ سائیکالوجی جو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب اختلافات ایسے ہو جائیں، جبکہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ آپ تو بیسیکلی ایک ہی دین کے فالوور ہو، تو جب ایسی کوئی صورتحال ہو جائے دین گو بیک ٹو یور اوریجن. جب جیسے ہی آپ کے برین کنیکٹ کریں گے کہ ہاں ہم تو ایک سیم اوریجن کے ہم ایک سیم اوریجن کے فالوور ہیں، ہم تو ایک سیم اوریجن کو کلیم کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو کلیم کرتے ہیں اپنا رب، اور ہم بھی اللہ کو کلیم کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کلیئرٹی آئے گی مائنڈ کے اندر. اور پھر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر انسان ڈائسیکٹ آؤٹ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے کہ ہاں کہاں جا کر یہ اختلافات آئے ہیں. پھر یہ کہ اب وہ جو اختلافات آئے ہیں وہ واقعی جینوئن ہے، کیا میرا اختلاف جینوئن ہے یا کہ دوسرے کا اختلاف جینوئن ہے. اس طرح حق کو انالائز کرنے کی، ڈائسیکٹ ڈاؤن کرنے کی، اور ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو کیا کہا کہ انہیں اس بات کی طرف بلاؤ، انہیں یاد دلاؤ، کیونکہ سب کا زور صرف یہ ہو گیا کہ وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب کو سچ ثابت کرنے پر تل گئے ہیں، اور کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ تو تمام انبیاء یا یہ کتابیں یا یہ رسول، یہ جو بھی آئے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں، وہ کیا مقصد لے کر آئے تھے اس دنیا میں؟ ان کا مقصد تو یہی تھا کہ توحید کا قیام ہو، توحید کی دین، توحید کے سسٹم کا جو ہے وہ قیام ہو. اگر کہیں وہ پہلے تھی اور اس میں شرک آ گیا ہے تو اب اس کو شرک سے پاک کیا جائے. انبیاء اور رسول اس لیے بھیجے گئے فرام ٹائم ٹو ٹائم. اگر کوئی ایسا وقت تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے کہ تھا ہی شرک، تو توحید کو قائم کیا جائے، اس کو دوبارہ سے صحیح توحید کا تصور جو ہے وہ لوگوں کے دل میں، ذہنوں میں دوبارہ سے اجاگر کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اگر یہی بات ہے تو آؤ پہلے ہم اپنی انٹینشنز کو ریویو کرتے ہیں. جب تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کی، یا ہم نے کی، یا عیسائیوں نے کی، یا یہودیوں نے کی، تو ہم سب بیسیکلی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسوسیشن کا پہلا اور آخری رول ہے توحید. اگر ہم نے ابد اللہ کا بننا ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم ابد اس کے علاوہ اور کسی بھی شے کا، یہاں پر آپ دیکھیے شیئن جو آ رہا ہے یہ اس میں سب کور ہو جاتا ہے. یعنی کیونکہ نصارہ جو ہیں، یہود تو آلریڈی اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر رہے تھے نا، نہ کسی بت کو کر رہے تھے، نہ کسی سیارے کو، نہ آگ کو، نہ کسی نبی کو. اور عیسائی جو ہیں وہ ایک نبی کو، اللہ کے رسول کو، ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر یہ کیوں پھر یہود کو تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی نا. شیعہ مطلب جاندار، بے جان،
کوئی بھی شے جو عبودیت کے راستے پر آپ اللہ تعالیٰ کے لیول پر لے جا کر اس کو رکھ دیں گے تو وہ شرک بن جائے گا. اور یہ ہم پہلے بھی اس کو ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں، شرک کو سورہ بقرہ میں بھی، اور عبادت کے کانسیپٹ کو بھی ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، عبادت ہم نے صرف اس کو ایک ریچولز کا مجموعہ اپنے ذہن میں سمجھ لیا ہے کہ یہ صرف ایک ریچولز کی کلیکشن ہے جسے عبادت کہا جائے گا، جبکہ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا بندہ بن جانا ہے. تو اللہ کا بندہ بننا ہے، اگر وہ کسی وقت کہے کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، کبھی اگر کہے کہ نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی. یعنی ہمارا معبود تو کوئی ریچول بھی نہیں ہو سکتا. اگر اس کا حکم آیا ہے کہ حج ہے تو حج ہے، اگر اس کا حکم آیا کہ حج نہیں ہے تو نہیں ہوگا. میرا معبود حج یا نماز یا روزہ بھی نہیں بن سکتا. یہ ہوتی ہے توحید خالص. نیکی کا کوئی تصور بھی جو کہ اللہ کے دیے تصور سے فرق ہے. اور پھر یہ کہ کس وقت پر کیا چیز، کون سی چیز پریورٹی پہ آئے گی نیکی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت جو ہے وہ آپ کے کسی رشتے کا حق ایسا ہے کہ اس وقت اس کا وہ حق دیا جانا میں بھی کسی عمرے یا حج پہ جانے سے زیادہ ضروری ہے، تو اس کو پرائورٹائز کیا جائے گا. یہ ہے اللہ کی عبادت بیسیکلی. اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے سے، ایک مومن سے، in that particular given moment, in that particular given circumstances and with all those tools، وہ یہ چاہتا ہے دیکھنا کہ یہ ان کو کیسے استعمال کرتا ہے، اور میری دی ہوئی گائیڈ لائن کے مطابق یہ کیسے فگر آؤٹ کرتا ہے کہ اس نے کس شے کو پریورٹائز کرنا ہے ابھی. یہ ہے اللہ کی عبادت. ہر لحظہ ہر لمحہ مومن جو ہے اس کا اس فکر میں گزرے کہ میرا اس مومنٹ کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی سبمیشن کیسے اختیار کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یا اگلے مومنٹ کے اندر، اگلی آزمائش کے اندر، اگلے فیز کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری کمپس کی سوئی کا ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت کی فکر کی طرف فوکس رہنا، اسی کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ ہم عبادت کی حالت میں ہیں. اب جو ہے وہ آپ بظاہر کھانا پکا رہے ہیں، یا آپ بظاہر جو ہے وہ آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ تہجد کے وقت جاگ رہے ہیں، یا کہ آپ سو رہے ہیں، دونوں صورتحال عبادت میں آ سکتی ہیں. تو اس کا وہی بات ہے، چونکہ عبادت پر بھی ہم کافی ڈیٹیل میں بات پہلے کر کے آ چکے ہیں، تو اس لیے پھر بہت زیادہ میں اس کو یہاں پر جو ہے وہ طول نہیں دوں گی. ٹھیک ہے، تو اب ان کو یہ بیسیکلی یہ یاد کروایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ فلیش بیک دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو یہ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. کلمہ کیا تھا؟ وہ عہد تھا آپ کا اور میرا کہ ہم تو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور کچھ بھی ہو، کوئی شے ہو، میری خواہش ہے یا کوئی شخص ہے، کوئی شخصیت ہے ایسی کہ میں نے اس کی بات کو اللہ تعالیٰ کی بات سے اوپر رکھ دیا. کوئی شے بھی جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی. ظاہر سی بات ہے، جب ہم کہتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین، اس عبادت کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہم ہر قسم کے شرک جلی ہو چاہے یا شرک خفی ہو. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح کے شرک سے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. بھی شیئن، کوئی بھی شے. تو یہود جو ہیں ان کا کیا شرک تھا؟ کیا شرک تھا پہ یہود کس قسم کا شرک کر رہے تھے؟ عیسائیوں کا تو چلے ہم ایک لیئر تھا، اور ہم سورہ بقرہ میں 20 بات کو بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کر کے آئے ہیں. ہاں جی، کیا شرک کر رہے تھے یہود؟ کیا شرک کر رہے تھے؟ ہاں جی، اینی گیس؟ چیٹ میں لکھتے ہیں. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا نا. وہ ان کا بہت چھوٹا سا سیٹ تھا ایک، اور وہ پھر جب تک بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے وہ یمن کے وہ تھے یہود تھوڑے سے. جو امام ابن حزم ہیں وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اپنی ہسٹری کی بک میں نا، اور وہ پھر آبسولیٹ بھی ہو گئے تھے. وہ کوئی بہت زیادہ وہ ان کا یعنی وہ سیکٹ جو ہے وہ خود بھی یہودیوں نے اس سیکٹ کو ڈسون ہی کیا تھا لیٹر آن. یہ کانسیپٹ ہم سورہ بقرہ میں جو ہے نا وہ تو پڑھ وہ کر آئے اللہ ہوئے ہیں. تعالیٰ کی کتاب کو چینج کر لیتے تھے نا، چینج کر لیتے ہوں تھے نا اللہ کی کتاب کو. ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ان کے جو اسکالرس تھے، ان کے فتاویٰ ان کے لیے اللہ کی آیات سے اوپر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو میرے ربائی نے یہ کہا ہے تو میں یہی فالو کروں گا، فلاں کے ربائی نے یہ کہا ہے میں وہی فالو کروں گا، چاہے جو ان کی اپنے اسکرپچر میں تورات میں وہ جو وہ بات ہے، یا بعد میں انجیل میں جو وہ بات آئی ہے وہ چاہے اس کے خلاف ہی کیوں نہیں مل رہی. جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب انہوں نے
وہ جو شادی شدہ زانی اور زانیہ کا کیس ہوا تھا، تو وہ حالانکہ تورات میں لکھی ہوئی ہے ان کے لیے رجم کی سزا، اور انہوں نے جو ہے وہ خود سے یعنی رولنگ چینج کی یا اس کو چھپایا، تاکہ یہ کہ وہ چونکہ ایلیٹ طبقے سے تعلق رکھتے تھے دونوں مجرم، تو وہ ان کو سزا سے بچایا جا سکے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنا اللہ کی کتاب میں، کیونکہ بات کیا ہو جائے گی اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے تمام پہلو اللہ کے حکم کے تابع آئیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز تو میں اسی طرح پڑھوں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ کہ مالی معاملات کے اندر جو ہے وہ میں اپنی مرضی کر لوں، ٹھیک ہے، میں اپنی خواہشات کو اوپر رکھ لوں، یا کچھ اور ڈیلنگز ہیں زندگی کے، کچھ اور پہلو ہیں ان میں جو ہے وہ میں کسی اور کو فالو کر لوں جو مجھے اچھا لگتا ہے زیادہ، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے عبادت نہیں کی اللہ تعالیٰ کی، ہم عبد نہیں بنے ہیں اس کے، اور ہم نے شریک کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا تو کسی شخصیت کو، یا پھر اپنی خواہشات کو، اپنی خواہش نفس کو، یا پھر اس دنیا کے مادی وسائل کو۔ بالکل اسی طرح جیسے اگر ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم جو ہے وہ مادی وسائل کے اوپر اپنا جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اپنا انحصار اور توکل اس پر ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ اگر ہوتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ چلو شکر ہے ہمارے پاس فلاں کنیکشنز ہیں، یا ہمارے پاس جو ہے وہ فلاں ریسورسز ہیں، تو چلو ٹھیک ہے یہ مشکل کا وقت کٹ جائے گا۔ نہیں ہو تو پریشان ہوں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارا کیا بنے گا، کون ہماری ہیلپ کرے گا۔ تو کسی بھی کیپیسٹی میں اگر ہم نے غیر اللہ کی طرف دیکھا ہے یا غیر اللہ کے حکم کو اوپر رکھا ہے، اور غیر اللہ مطلب میری خواہشات بھی اسی میں آئیں گی، میرا نفس بھی اسی میں ہی آئے گا، غیر اللہ، اللہ کے سوا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، بات پھر وہی آ گئی کہ ہم ریچولز تو کرتے رہیں سسٹم، لیکن جو ہے وہ کافرانہ ہے ہمارے اوپر، اور ہم اس کے ساتھ بالکل کمپلائنٹ ہیں، اور ہمیں کوئی اس کے اندر پرابلم بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی جو ہے وہ ہم بڑے خوش ہیں اس سسٹم کے ساتھ، تو یہ بھی پھر شرک خفی کی ایک شکل ہوگی۔ تو بات کیا ہے کہ چاہے آپ کسی بندے کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، چاہے آپ کسی بت کو شریک بنا رہے ہیں، یا آپ یہ فرعون کی طرح آ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو میرا سسٹم یا میرا اختیار ہے، یا یہ جو سیاست کے اصول ہیں یا جو ریاست کے اصول ہیں وہ تو میری مرضی کے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک اوپر رب بیٹھا ہے جس نے سب کچھ تخلیق تو کیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اصول جو ہے وہ نیچے یہ جو یعنی یہ جو سسٹم چلے گا وہ میری مرضی کا ہوگا، ٹھیک ہے، یا طاغوت کا سسٹم ہوگا وہی جیسے فرعون کا ہے، یا یہ کہ اگر جو یہود کے ربائی ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے، اور جس طرح یہود کے ربائی ہیں ہمارے اسلامک اسکالر بھی ویری سیڈلی، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا کہتے ہیں، جو فرقہ ہم کہہ رہے ہیں، بس جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، باقی آپ کسی کو فالو نہ کیجیے، باقی کسی کو نہ سنیے گا، گمراہ ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آ گئی ہے کہ غیر اللہ کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سے اوپر چلی گئی تو شرک خفی آ گیا۔ اب اگر کسی نے تو بالکل ہی اس کو واضح طور پہ ہی بنا دیا جیسے کہ عیسائیوں نے بنا دیا تھا، تو وہ تو خیر شرک جلی بن گیا نا، وہ تو شرک خفی بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ اب مائنر شرک نہیں رہا، وہ تو میجر شرک بن گیا نا بیسیکلی۔ تو اسی لیے اب کیا کہا جا رہا ہے کہ آؤ لیٹس ریز آر سیلوز ٹو دا کامن گراؤنڈس، اور اس بات کو ریئلائز کریں کہ کچھ بھی ہے اگر اللہ کا انکار، اگر تم کہتے ہو اللہ تمہارا رب ہے تو پھر دیکھو اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہ کہ نہ بنائیں ہم میں سے بعض لوگ بعض کو رب اللہ کے علاوہ، اربابن رب کی جمع ہے، رب اللہ کے علاوہ بنانا، اور رب کی بھی ہم نے ڈیفینیشن جو ہے وہ کافی زیادہ تفصیل میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، نرچرر ہوتا ہے، پھر وہ ذات جو آپ کو مینٹین کرتی ہے، وہ ذات جو آپ کو ایز اے گفٹ چیزیں دیتی ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ارن دوز تھنگس، جو نہ صرف بلڈ کرتی ہے بلکہ کانسٹینٹلی جو ہے وہ اس کو مینٹین کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو 4-5 خصوصیات ہیں یہ رب کے اندر ہوتی ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ وہی بات ونس اگین کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کسی کے اصول مانے جائیں گے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، خواہ وہ کوئی ہی ہستی ہو، ٹھیک ہے، نہ ہی ہم کسی کا اختیار دیکھ کر اسے مرعوب ہو کر اس کی بات مان سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ ایک ہمارے پاس کامن گراؤنڈ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ حاتم تائی، جو یہ عیسائی قبیلہ تھا نا، تائی قبیلہ، اس میں جب یہ ادی بن حاتم جو حاتم بن تائی کے بیٹے ہیں وہ جب ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ پوچھا کہ قرآن میں کیوں یہ آیت آتی ہے کہ جو ہے وہ تم نے اپنے احبار کو، رہبان کو اپنا خدا بنایا ہے، حالانکہ ہم ان کو اپنا خدا تو نہیں بناتے، وہ تو ہمارے
اسپریچول گائیڈز ہی ہیں نا، وہ تو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں، وہ ہمارے ایڈوائزری ہیں ان آر ریلیجن، تو ہم ان کے مشورے لیتے ہیں، ہم ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، لیکن ہم ان کو تو ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تم لوگوں کے احبار اور تم لوگوں کے جو رہبان ہیں یا تم لوگوں کے جو رہبائیں ہیں، جب یہ کوئی رولنگ دیتے ہیں اور وہ رولنگ اللہ کی کتاب میں آئی ہوئی رولنگ سے بالکل کنٹریری ہوتی ہے، تو تم لوگ جو وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے اسکالر کی بتائی ہوئی بات کو فالو کرتے ہو؟ یعنی اس کے بعد کیا آپ کے پاس واضح ثبوت آ گیا کہ قرآن اور حدیث میں ایک بات آ گئی، لیکن پھر بھی اس بات پر مصر رہے کہ نہیں جی نہیں، ہم نے تو صرف فلاں ہی کو فالو کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں نہ بتائیں، پھر کان بندہ بند کر کے لپیٹ کے سائڈ پہ ہمیں آپ بتائیں ہی نہ، ہمیں نہیں ضرورت آپ سے کوئی بات، ہم نے سننی بھی نہیں ہے، نہ سیکھنی ہے، نہ ہمیں اپنی کریکشن کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہ پھر کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا پھر تم نے ان کو خدا نہیں سمجھ لیا؟ ٹھیک ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں کوئی جذبہ، کوئی بھی شے، کوئی بھی ججمنٹ، کچھ بھی جو ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع رہے گا تو توحید جو ہے وہ خالص توحید ہوگی۔ پھر آگے جو ہے وہ کیا بات، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر جو ہے وہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس بات کے گواہ رہو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمان ہو گئے، اللہ کے مسلم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اللہ کے مسلم، اللہ تعالیٰ کے کمپلیٹلی سبمسو۔ کہ دیکھیں، ہم نے تو آپ کو یہ بات یاد کروانے کی کوشش کی تھی کہ آپ ہم سے جس بات پر جھگڑا کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھیں، اور یہ دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا کامن بات تھی۔ تو میرے اور آپ کے درمیان جو کامن بات تھی، میں نے آپ کو یاد کروا دی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا، اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ورنہ تو آپ کی میری بات ہی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ابراہمک ریلیجن کے لوگ نہیں ہیں، پھر دیکھ آپ مشرک ہیں اور ہم جب مسلمان ہیں، پھر ہماری بات ادھر سے شروع ہوگی پہلے، پھر تو ہمیں پہلے توحید کو ڈسکس کرنا پڑے گا، پھر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی بات تو پیچھے چلی جائے گی، پھر ہمیں تو سب سے پہلے توحید کا کانسیپٹ ڈسکس کرنا پڑے گا، پھر تو پہلے ڈسکشن اس بات کی ہوگی کہ ایک اللہ ہوتا ہے یا ایک رب ہے، یا ایک جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، یا ایک ہمارا معبود ہے، پھر تو پہلے یہ کانسیپٹ ڈسکس ہوگا نا۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کی نہیں مانتے، تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کے ہمارے ساتھ یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے، اور آپ اس بات کے گواہ رہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ٹوٹل سبمسونیس ہے، یعنی مسلمان ہونا، ٹوٹلی سبمسو ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی جو ٹوٹل سبمسونیس ہے، ہم اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اور آپ کو یہ عقیدہ جب یاد کروایا گیا ہے اور اس کے باوجود اگر آپ منہ موڑتے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اب ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار رہیں گے۔ پھر بات جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی پیشنیٹ آیاز ہے، جو کہ یہ اہل کتاب یعنی دونوں گروہوں کو جو ہے وہ مخاطب کر رہی ہیں، اور کس طرح سے ان کے اندر دعوت کا جو اسلوب وہ آ رہا ہے یہاں پر۔ بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، تو پھر آپ نے جو ارد گرد کی ریاستیں تھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ملک شام اور فارس کے حکمران جو کیسر و کسریٰ تھے، ان کو بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی نے یہ جو خطوط بھیجنے شروع کیے تھے، کیونکہ سب سے پہلے تو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے نا۔ تو آپ نے جب اپنے ایلچی اور تحائف اور خطوط دے کر بھیجا، تو جو آپ نے ہرقل روم تھا، جو سلطنت روم کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، تو آپ نے جو خط اس کو لکھ کر بھیجا تھا نا، اس میں جو آپ کے الفاظ ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام۔ پھر کیا بات ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سلطنت روم جو ہے وہ عیسائی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کا جو اس وقت اسٹیٹ ریلیجن تھا وہ عیسائی تھا، یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 250 سال کے بعد سلطنت روم نے جو کانسٹنٹین جو بادشاہ ان کا آیا تھا، اس نے عیسائیت کو جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی کے بعد سے ان کی یہ جو فرقے بھی بنے ہیں، پھر ان کے بہت سارے گرجے بھی بنے ہیں، اور یہ جو کیتھولک کرسچینٹی تھی وہ اس وقت ڈومیننٹ تھی، لیکن یہ کہ ان کے تھوڑے اور بھی مائنورٹی کے اندر اور بھی فرقے ہوتے تھے۔ یہ جو ان کا عقیدہ
تثلیث ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے نا، اس کے اندر بھی ان کے بہت اختلافات ہیں آپس میں، اس کو لے کر بھی ان کے جو ہے وہ پھر عقیدے، وہ ان کے مختلف فرقے جو ہے وہ وجود میں آئے۔ تو آپ نے اس لیے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت جب دے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، یعنی اللہ کی سب مسیرت سے اختیار کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا اور آخرت میں امن اور سلامتی ملے گی۔ اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دگنا کیوں عطا فرمائے گا؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے اس اسٹیٹ کا، اس کے اسلام لانے کا امپیکٹ پوری سلطنت پر ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا نا، جو بادشاہ کا ریلیجن ہوتا تھا وہ اسٹیٹ کا ریلیجن بن جاتا ہے۔ اور ایکچولی جو ہرکل تھا نا، وہ خود چاہتا بھی تھا، وہ چاہتا تھا مسلمان ہونا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ میری ساری کی ساری کابینہ، میرے جتنے بھی وزراء ہیں، عمراء ہیں، یہ میرے جتنے بھی درباری ہیں، یہ ساری کیبنٹ میری جو ہے یہ ساری میرے ساتھ مسلمان ہو جائے، اور پھر اسے یہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پوری سلطنت میں ہم اسٹیٹ ریلیجن اسلام کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو ہماری رعایا ہے اس کی میجورٹی بھی مسلمان ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ اس کی کیبنٹ اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی تھی، اس صورت میں اگر وہ اسلام قبول کرتا تو اسے وہ تخت و تاج چھوڑنا پڑنا تھا۔ بھلے وہ کرتا اسلام قبول، لیکن پھر یہ تھا کہ وہ بادشاہ کا منصب جو ہے وہ اس کا برقرار نہیں رہنا تھا، اور یہ چیز جو ہے وہ اس کے راستے کا جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ اس کے راستے کا پتھر بن گئی، رکاوٹ ہو گئی۔ لیکن یہ کہ یہ بات وہ دل سے جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بہرحال لیکن وہ عیسائی تھا، اس نے وہی بات ہے کہ یہودیوں والے طور طریقے اس نے نہیں اپنائے، اس نے آپ کے ایلچی کو بہت تحفے تحائف دے کر جو ہے وہ، اور بہت عزت اور عزت دی، اور بہت اچھا اکرام کر کے جو ہے وہ اس کو واپس بھیجا۔ اچھا، تو پھر جو ہے وہ یا ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت سے تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر و ثواب دے گا، کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت سارے انسانوں پر ہوگا، اور اگر تم نے نہ مانا تو پھر کچھ کسانوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ کسان چونکہ اب تمہاری رعایا تک، تم ایک مینز ہو یہاں پر کہ تمہاری رعایا تک جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت پہنچے۔ اب اگر وہ نہیں پہنچ پاتی ہے کیونکہ تم ہی جو ہے وہ اگر اس راستے کو حق جانتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کسان وہ جن کو، کیونکہ پرائمریلی جو ہے وہ ہیومن سویلائزیشن وہ ایگریکلچرل تھی، ٹھیک ہے، تو ایگریکلچرل ہی تھی اس زمانے میں بھی، تو ریاست کا، اسٹیٹ کا زیادہ تر جو آپ کہہ لیجئے کہ جو معاشی نظام تھا وہ ایگریکلچر پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ تو ایگریکلچر کی وجہ سے کیا ہے کہ اگر یہ دین اسلام پر قائم ہو جاتے کسان، تو ظاہر سی بات ہے انہیں عشر ادا کرنا ہوتا، اور اس طرح ان کی جو بھی ارننگ ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی، جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہماری ارننگ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ان تک تم رکاوٹ بن جاؤ گے کہ ان تک دین اسلام کی دعوت نہ پہنچے اور وہ عشر نہیں ادا کر سکیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا گناہ اصل میں تم پر، یعنی ان کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ بھی تم پر ہے گا، جیسا کہ تمہیں دگنا ثواب ملے گا، اسی طرح جو ہے وہ اگر تم اپنی رعایا کے اسلام لانے کے راستے میں اگر رکاوٹ بنتے ہو تو پھر اس کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ اور یا پھر یہ کہ وہ کسان جو نہیں دین اسلام میں داخل ہوں گے ان کو جزیہ دینا ہوگا۔ تو اب چونکہ اس طرح کی تو کوئی آفر پہنچی ہی نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، ابھی یعنی جو عوام ہیں ریاست کے، ان تک تو یہ آفر گئی نہیں ہے اسلام کی کہ یا تو آپ مسلمان ہو کے عشر ادا کریں گے، یا پھر آپ غیر مسلم ہی رہیں گے، اپنے ہی دین کو پریکٹس کریں گے اور جزیہ دیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ اللہ کے جو نظام کا یہ اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے، اس سے تمہاری رعایا میں، اس سے تم اپنی رعایا کو اگر محروم رکھو گے تو پھر ان کا گناہ بھی تمہارے کندھوں پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں ہے اس کی طرف آؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اسلوب اختیار فرمایا جو ہم قرآن کی آیت میں دیکھتے ہیں، اس کی طرف آؤ، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ نہ مانیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ایکچولی بالکل یہ سیم الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کو جب یہ لیٹر بھیجا ہے تو اس کے اندر بھی اس کو ایک کامن گراؤنڈز کی طرف بلا کر اور وہاں سے جو ہے وہ دعوت دی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی کا بہت امپورٹنٹ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ٹریگر ہے۔ اس سے جو ہے انسان تھوڑا سا بات سننے کی طرف اور بات کو ایک امپارشل اینگل سے انالائز کرنے کی طرف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ
افلا تعقلون، یا اہل کتابی، اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، اب مزید کا جھگڑا جھگڑا انہوں نے اپنا لے گئے پیچھے، اینسیسٹری اپنی جو ہے وہ انہوں نے، چونکہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں خود کو، تو تم کیا ابراہیم کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی اب تم نے اپنی لڑائی جو ہے وہ اب تورات اور انجیل کے بھی زمانوں سے پیچھے لے گئے ہو. وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ جو ہے وہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل الا من بعدہ، بلکہ ان کے بعد، مگر ان کے بعد. ٹھیک ہے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ٹھیک. تو اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بھی ہے سبب نزول، کہ جب نجران کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو عیسائی ہے وہ تو زائنسٹ جیوز کے سے بھی زیادہ ان کے ارادوں اور عزائم کے ساتھ مخلص ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آج یہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے، اس میں وہ جوز تو جو ہے وہ سیکولر جوز جو ہیں وہ تو ایک گروہ ہے نا، باقی تو سارے کے سارے ان کے اندر کون ہے؟ یہ ویسپ، ٹھیک ہے، پھر پروٹیسٹنٹ کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے، اب تو ایون کیتھولک والے بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں، پھر یہ جو ویسٹ اینگلو سیکسنز پروٹیسٹنٹس ہیں یہ بھی، تو یہ تو سارے ان کے بیسیکلی کرسچینٹی کے ڈفرینٹ سیکٹس ہیں نا، تو وہ ان سے بھی زیادہ، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا کتا وفادار، تو یہ ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کے اب جو پلانس ہیں، جو مشنز ہیں، ان کے اندر ان کے یہ مدد کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، اس وقت یہ بہت دشمن ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے. تو جب نجران کا وفد آیا ہے، اور وہ وفد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت دیور ویری ویل گرومڈ، اور وہ اپنی اپیرنسز میں بہت سلیقے والے تھے، اپنی بات میں بہت، کیونکہ وہ بہت عالم لوگ تھے، بہت زیادہ ان کے یعنی آپ نے دیکھا نا، انہوں نے اپنے سربراہ جنہیں بنایا ہوا تھا، اور باقاعدہ انہوں نے مختلف شعبوں کے مختلف سربراہ بنا کر، تو سو دیور ویری ویری ویل آرگنائزڈ. ٹھیک ہے، تو ان کی جو اپیرنس ہی بہت زیادہ روب والی تھی. تو یہود نے تھریٹنڈ فیل کیا ان کی پریزنس کو، مدینے میں یہود نے تھریٹنڈ فیل کیا، حالانکہ وہ کوئی مدینے کے اوپر ٹیک اوور کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بحث و مباحثہ کے لیے آئے تھے، کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن جو عقیدہ پریچ کر رہا ہے وہ تو ہمارے عقیدے سے فرق ہے. ان کا جھگڑا تو یہ تھا. لیکن ہوا کیا کہ اس وفد کی موجودگی میں یہود، چونکہ انہوں نے تھریٹن فیل کیا کہ یہ نہ ہو کہ ہم یہاں پر اس وقت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی مخالفت کی ہم ایک مشن ہم لے کر چل رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ نصارہ سے متاثر ہو کر انہی کی طرف نکل جائیں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ یہود بھی جو ہے وہ وہاں آ کر جو ہے وہ جمع ہو گئے. اور یہ جو روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ امام محمد بن اسحاق بن یسار جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ عیسائی آئے تو یہودی علماء بھی آپ کے پاس آ کر وہاں پر جمع ہو گئے، اور اب انہوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا. اور یہودی علماء نے، اور یعنی اپنا جھگڑا، کیونکہ دونوں گروہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم صحیح فالوور ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کا پوائنٹ پروو ہو جائے گا، لوگ جو ہے وہ ان کی واہ واہ کریں گے اور ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جائے گا. یہودی علماء نے کہا کہ اصل فالوور تو ہم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ آپ تو اصل میں یہودی تھے. اور عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگ کے کیسے یہ کلیم کر سکتے ہو، بلکہ اصل جو فالوور ہیں ابراہیم علیہ السلام کے وہ تو ہم ہیں، کیونکہ آپ تو عیسائی تھے اپنے عقیدے میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے اس موقع پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر یہ آیت نازل فرما رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 کو بھی یہاں پر اگر اپنے سامنے رکھیں نا، جس میں یہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو تم یہودی ہو جاؤ یا پھر نصرانی. ٹھیک ہے، تو یہ کہ کیونکہ وہ یہی کلیم کرتے تھے نا کہ چونکہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو اگر تم ہمیں فالو کرو گے تو پھر ہی تم ہدایت کے راستے پر جاؤ گے. اب یہ کہ ایک ایسی دلیل رکھ دی گئی ہے جو کہ آپ بندے کی بھی سمجھ میں آتی ہے. تو کہا یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو بہت پہلے گزر چکے، اور تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان سے کتنے کتنے 100 سالوں کے بعد آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو 2000 2500 کم از کم بھی، ورنہ 4000 کی بھی ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، ہسٹری میں ہسٹورینز کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنا وقت گزر چکا ہے. کچھ کہتے ہیں 2500، کچھ کہتے ہیں ایون 4000 کا ٹائم تھا، 4000 سال کا. اور آپ نے یہ کلیم کر دیا کہ وہ تو عیسائی ہیں، یا آپ نے یہ کلیم کر دیا کہ وہ تو وہ جو ہے وہ یہود ہیں.
تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ تو ایک بالکل ہی بہت ہی کامن سینس کی بات ہے نا. تو یہ انہوں نے جو دین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ریفیوٹ کر رہے ہیں. بعد اعوذ باللہ، ہا انتم ہاؤلائی حاجتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور آگاہ رہو، یہ جو ہاں آتا ہے، اور تم سب آگاہ رہو کہ تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا. یعنی یہ کہ تم لوگ اپنی طرف سے یہ جو دلیلیں دیتے ہو، ڈسکشنز کرتے ہو، بڑے پوائنٹس نکال کے لے کے آتے ہو، تم اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہو. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ جس بات کی، چلو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، سب سے پہلے ہم وہ پوائنٹ لیتے ہیں جس کا تم دونوں کے اسکرپچرز میں ذکر ہے، اور جس کا تم دونوں گروہوں کو پتا ہے، جس کا تمہیں کچھ علم بھی تھا. تم تو اس بات میں بھی جھگڑا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. فلیما تو ہاتھ جو نا، تو پھر اب تم اس بات کی میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کے بارے میں تو تمہیں کوئی علم ہی نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ ہی جو ہے وہ اصل میں سارا علم رکھنے والا ہے، اور تم نہیں جانتے. یعنی آپ جس بات کے بارے میں سرٹینٹی تھی آپ کے اسکرپچرز کے اندر، آخری نبی کی پیشن گوئی، یہ تو سرٹن بات تھی نا، یہ تو لکھا ہوا تھا، اس کا تو آپ کو علم تھا. آپ تو ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. دونوں کے علماء، عیسائی علماء بھی اور یہود کے علماء بھی، دونوں کو اس بات کے اندر 0.01% ڈاؤٹ بھی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور تم لوگوں نے تو اس بات کو بھی ڈسپیوٹ بنا دیا. تو کہنے کی کیا بات ہے کہ ایک ہوتا ہے یہاں سے نا، ایکچولی ان کی انٹینشن کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کا جھگڑا کسی کوئی اصولی جھگڑا نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کہتا ہے چونکہ ایک یہ اصولی بات ہے لہٰذا میں اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے. اور اس انسان کا ایک اسوہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ واقعی جب کبھی اصول کی بات ہوئی ہے تو اس نے جھگڑا کیا، جب کبھی اصول کی بات ہوئی ہے تو اس نے اختلاف کیا ہے، اور جیسے ہی اس پر حق کھل گیا اور تو اس نے اپنا جھگڑا چھوڑ دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی یہ انٹینشن بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کا یہ جھگڑنا، تم لوگوں کی یہ ڈسکشن، یہ سارا اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگ واقعی کوئی حق کو کھوجنے کی انٹینشن رکھتے ہو، تم لوگ واقعی کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہو، تم لوگوں کو واقعی کوئی اس طرح کی فکر ہو گئی ہے کہ اصل دین تو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے یہ تو پتہ نہیں اب کیا لے آئے ہیں، اور یہ لوگوں کو کہیں گمراہ تو نہیں کر رہے، یہ کوئی ایسی کتاب کا دعویٰ تو نہیں کرے کہ لوگ اللہ کے اصل دین سے جو ہے وہ گمراہی ہو جائیں. اور ابھی آخری نبی نے تو آنا تھا، اور یہ کوئی ایک ایسی ہستی اٹھ بیٹھی ہے جو خود ہی سے اپنے اون پر آخری نبی کا دعویٰ کری، اور تم لوگوں واقعی لوگوں کے بڑے خیر خواہ ہو، اور سچ مچ جو ہے وہ تم لوگ یہ چاہ رہے ہو کہ تم لوگ لوگوں کو روکو کہ وہ کسی ایسے دین کا حصہ نہ بن جائیں، کسی ایسے انسان کو فالو نہ کرنے شروع کر دیں جس نے خود بخود جو ہے وہ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ بھی آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. تو بیسیکلی انٹینشنز یہ نہیں ہے، تم لوگوں کے اندر کوئی خیر خواہی نہیں ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں نے یہ ساری جو اپوزیشن اللہ کے دین کی شروع کی ہوئی ہے. کیونکہ اگر ایسی ہی بات تھی تو اللہ کے آخری نبی کی نشانیاں، اللہ کی آخری کتاب کا ذکر، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو احمد نام لے کر خوشخبری دی آپ کی انجیل میں، یعنی آپ کے نام کا تذکرہ ہے اس نام کا. تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت بھی دیکھ لی، تو وہ فیچرز ہو بہو وہ تم لوگوں نے بالکل ٹیلی کر کے خود کنفرم کر دیا. اس بات کا بھی تمہیں، جس بات کے بارے میں تم سرٹن تھے، تم لوگوں نے تو اس بات کے اندر بھی اس کو بھی ڈسپیوٹڈ بنا کے رکھ دیا ہے. تو یہیں سے تمہاری بدنیتی ظاہر ہو گئی. تم لوگوں کو اب کوئی حق نہیں ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے رہو. ٹھیک ہے. یعنی جب تم ایک سرٹن ہستی اور ایک اللہ کے سرٹن فنومنا کو لے کر جھگڑے میں ڈال دیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو تمہیں معلوم نہیں، وہ تو پہلے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں تو سرٹنٹی ہے نہیں تمہارے پاس. اب اس کے اندر پھر کیوں جھگڑا ڈال رہے ہو؟ ان کو کیوں لے کر آ رہے ہو اپنے ڈسکشن کے اندر؟ ان سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ بھی کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو ریفیوٹ بھی کرنا ہے، اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کی بات بھی نہیں ماننی، پتہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ایمان نہیں لے کر آنا.
تو یہ جو ہے وہ یہاں پر ان کی انٹینشنز جو ہے اس کی بدنیتی کو، ان کی بدنیتی جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے کہ تمہارا جھگڑا اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں بیسیکلی پتہ نہیں ہے اس بات کا. بس اوقات انسان کو ایکچولی پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، وہ اس لیے اس بات کے اوپر اڑا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسے انسان کے دل میں واقعی حق کے لیے کوئی گنجائش ہوتی ہے تو جیسے اس کے اوپر صحیح بات کھل جاتی ہے وہ فوراً اپنے اس غلط موقف سے ہٹ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں کی کا یہ تکبر ہے بیسیکلی، جس کی وجہ سے یہ سارا جھگڑا تم لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے، ورنہ اور کوئی بات تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو اگر تو حضرت ابراہیم کے بارے میں تو چلو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور تم نے معاملہ ان کا چلو مشتبہ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو جس بات کا 100% پتہ ہے تم لوگ تو اس کو بھی مشتبہ بنا رہے ہو، جس کا مطلب کیا ہے، تم لوگ صرف اور صرف اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی اور دشمنی کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، اور اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر تکبر ہے، ورنہ یہ کہ بعد اعوذ باللہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وہ تو دین حنیف کے فالوور تھے اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے. تو یہ تینوں گروہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں ابراہیم کے فالوور ہیں اور آپ ہمیں فالو کیجئے، تو یہاں پر قرآن نے جو اللہ کی کتاب کے آخری ورژن آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمام احکامات کا، وزڈم کا، کتاب کا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہم اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹاپک کو سورہ بقرہ میں تو خیر بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی اس بات کو ریفیوٹ کیا گیا، اور یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ آپ دیکھ لی کہ یہ جوڑا جوڑا ہونے کی جو ان کی یعنی پیئر ہونے کی جو ان دونوں سورہ کی کوالٹی ہے، اس کے اندر یہ ان کے مضامین کے اندر کتنی مماثلت ہے، اور وہ جو ایک ریپیٹیشن آ رہی ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ پھیر پھیر کر بیان کرنا. تو وہی ابراہیم جن کو لے کر آپ جھگڑا کر رہے ہیں، خلیل اللہ علیہ السلام، وہ تو انہوں نے ایسا کوئی کلیم نہیں ڈالا کہ وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے، اور مشرک تو وہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو دین حنیف کے فالوور تھے اور قائم کرنے آئے تھے دین حنیف کو. اور حنیف کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، حنیف ہوتا ہے کہ تمام جو راجے طریقے ہیں ان تمام کو چھوڑ کر ایک مختلف طرف کو جھکنے والا. ٹھیک ہے، تو حنیف یعنی چونکہ اس وقت جب آپ آئے تھے تو شرک ہی پریکٹس ہوتا تھا کسی نہ کسی شکل میں، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو شرک کی تمام شکلوں کو ریفیوٹ کر کے آپ نے جو آپ کی تبلیغ تھی وہ یہ تھی کہ صرف اور صرف الہ ایک ہی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی کیپیسٹی میں، اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے معاملات میں، اس کے احکامات میں، کسی شے میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. ہاں اس کے تابع ہو سکتا ہے، یا وہ جس کو اگر تھوڑی سی طاقت دے، اختیار دے تو وہ اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے، یا وہ اس کو کسی کو غیب کے علم میں سے جو علم دے تو وہ اس علم کو جو ہے وہ کو جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی خود بخود جو ہے وہ الہ کا درجہ نہیں پا سکتا، اور اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ حنیف کیا کہ اس وقت جتنے بھی راجے طریقے تھے شرک کے، آپ ان سب سے کٹ کے صرف اور صرف آپ کا پورا جھکاؤ اللہ کی توحید خالص کی طرف تھا. وہ توحید خالص اس زمانے میں اس کے اس کے انٹروڈیوسر آپ تھے. تو مشرکین میں سے تو خیر آپ ہو ہی نہیں سکتے تھے، لیکن بہرحال یہودیت اور نصرانیت بہت بات کی باتیں ہیں، اور یہ سیکٹ ہیں جو آپ نے خود بنا لیے ہیں. کیونکہ ایون اگر ہم تورات اور انجیل کو بھی دیکھیں تو جن رسولوں پر یہ اتری ہیں ان رسولوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں ایک یہودی رسول ہوں لہٰذا میرے فالوور یہودی ہوں گے، یا میں ایک نصرانی رسول ہوں لہٰذا میرے فالوور نصرانی کہلائیں گے، اور یہ کوئی آج سے ہم دین اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کے اندر یعنی جو بھی تھا اس وقت اسلام، اس کے اندر میں کوئی ایک نیا سیکٹ لے کر آیا ہوں. تو بہرحال یہ تو ان انبیاء کی بھی تعلیم نہیں رہی، یہ تو ان رسولوں کی بھی تعلیم نہیں تھی جس کو تم نے بنا لیا. تو وہ تو دین حنیف کے فالوور تھے، اور وہ دین حنیف کی بنیاد رکھنے والے تھے، اور توحید خالص کو انٹروڈیوس کروانے والے تھے اس وقت کرۂ زمین پر. تو وہ ہرگز بھی اس قسم کے کوئی کلیم ان کی صفات کو اور ان کی شان کو جو ہے وہ زیبا ہی نہیں ہے. بعد اعوذ باللہ انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی للمؤمنین. اور بے شک
ابراہیم علیہ السلام سے، اولن ناسی لوگوں میں سے، اولا یا لوگوں میں سے، ولی یہ ولی کا روٹ ہے، لوگوں میں سے ان کے قریب، یا لوگوں میں سے جو ہے وہ ان کے واقعی جسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سچے دل سے ایسوسیٹیڈ ہیں بھی ابراہیم کے ساتھ، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ زینا، وہ ہیں جو اتبعوہ، انہوں نے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، کون سے نبی؟ یہ کون سے نبی؟ ہاں جی، کون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون سے نبی فالو کر رہے ہیں جن کی بات آ رہی ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر، بالکل، یعنی یہاں پر امفیسائز کر دیا گیا، اور امفیسائز کیا کر دیا گیا؟ بیسیکلی یہ بتا کر کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے صحیح فالوور وہی ہو سکتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانیں گے۔ اب کے بعد یہ گنجائش نہیں رہی کہ آپ یہ کہیں کہ میں تورات کو بھی مانتا ہوں، میں انجیل کو بھی مانتا ہوں، تو میں اس کا مطلب ہے ابراہیم کا سچا فالوور ہوں لیکن میں قرآن کو نہیں مانوں گا۔ یہ گنجائش ختم ہو چکی۔ تو یہاں سے یہ بات بن سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی کے اللہ کے آخری نبی کی حیثیت میں ان پر ایمان لے کر آنا اب یہ لازمی جز ہے امت مسلمہ کا حصہ ہونے کے لیے۔ اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ میں سب نبیوں کو مانوں گا لیکن صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، تو وہ اس کا امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ والذین آمنوا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ اب اس میں جو بھی اب ایمان لے کر آئے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے اصحاب تھے، اور پھر آپ کے بعد جو ہے وہ جو بھی تھے، وہ تابعی، تبع تابعی، اور اب جو بھی یعنی کہ ان تمام پیلرز آف فیتھ پر اسی طرح ایمان لے کر آئے گا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اور ہم سے ریکوائرڈ ہے، تو وہی جو ہے وہ اب اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹرو فالوور کہلانے کا اور کلیم کرنے کا حقدار ہوگا۔ یعنی یہاں بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود اور نصارہ دونوں کو بے دخل کر دیا ہے، کہا ہے کہ ٹھیک ہے، لڑنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے بات شروع کر سکتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام سے شروع کر سکتے ہو، تورات اور انجیل کو بیچ میں لا سکتے ہو، حضرت ابراہیم پر تمہارا کوئی کلیم نہیں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے جھگڑے کو ہی کہہ کر بالکل جو ہے وہ یہاں پر ختم کر دیا ہے۔ جھگڑنا ہے تو اپنے زمانے سے جب کہ تم نے یہ سیکٹ بنائے ہیں وہاں سے چلو ٹھیک ہے، تم بات شروع کرتے ہو تو تمہاری بات، تمہارا جھگڑا پھر بھی چلو کچھ کوئی بیس ہوگی اس کی، لیکن حضرت ابراہیم پر اب کلیم، تم لوگوں کا کوئی کلیم اب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے جو ٹرو فالوورز ہیں صرف وہی ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ اور اس میں جو ہے وہ پھر ہمارے پاس حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، یعنی انبیاء میں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے مختلف نیچرز ہیں نا، ہیومن نیچر ہیں، تو کوئی نبی کسی ایسے جن کے ساتھ ان کی نیچر کلوزلی ریلیٹڈ ہے ان کے ساتھ زیادہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح نبی کے بھی نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور ان میں سے میرے قریبی دوست، میرے باپ اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے پاس بہت خوبصورت روایت ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے چاہا آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے۔ تو ریلیشن جو ہے وہ صرف وربل نہیں ہوگا۔ ہم اگر صرف منہ سے یہ دعوے کرتے رہیں کہ ہم اپنے نبی سے ایسوسیٹیڈ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فالوور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم اس دین کو مانتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ٹرو سینس میں فالو نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعوے جو ہے نا ہمارے، وہ اللہ کے سامنے وہ ریجیکٹڈ ہیں۔ تو جو صحیح طریقے سے پیروی کرے گا، اور صحیح طریقہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ دین حنیف، ٹھیک ہے؟ اور دین حنیف کیا تھا؟ خالص توحید، اور خالص توحید کے اندر کسی طرح کا شرک بھی نہیں آ سکتا، اس کے اندر کوئی بھی شے نہیں آ سکتی شرک کے نام پر، کسی کا حکم نہیں لاگو ہو سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اختیار اپنے رسولوں کو بھی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی کی شریعت جو ہے وہ لے کر جائیں۔ جو اللہ نے جو شریعت اتار دی ہے وہ شریعت نافذ ہوگی، اللہ نے جو فیصلے اتار دیے وہ فیصلے نافذ ہوں گے۔ تو جب انبیاء اور رسول ان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، تو یہ جو نیچے باقی پھر آ جاتے ہیں اسکالرس، ان کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آگے لے کر انشاءاللہ چلتے ہیں بات کو۔ بعد اعوذ باللہ، ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم،
وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اہل کتاب میں سے ودت چاہتا ہے ایک گروہ، ودت طائفتم، طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے، واؤ دال دال اس کا مادہ ہے، پہلے بھی میرے خیال ہے ہم نے اس کو شاید سورہ بقرہ یا سورہ نساء میں ڈسکس کیا تھا. خواہش کرنا، بہت شدید خواہش کرنا، ایسی خواہش جس سے آپ کو بہت محبت ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ ایسے آپ کے دل میں کوئی ڈیزائر، کوئی وش آئی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ وہ خواہش اور ڈیزائر آپ کا پیشن اور obsession بن جائے، تو اسے ودت کہتے ہیں، اس کیفیت کو ودت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. شدید خواہش ہے، بہت محبت ہے اس چیز سے، اور چاہتے ہیں کہ بائی ہوک اور بائی کروک یہ چیز حاصل ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں ودت، ٹھیک ہے. تو ایک گروہ ایسا ہے اہل کتاب میں سے جس کی یہ شدید خواہش ہے، لو یضلونکم، کہ وہ آپ لوگوں کو آپ کا راستہ گمراہ کر دیں، آپ کا راستہ گم کر کے آپ کو ہٹا دیں. لیکن ایکچولی وہ اس کے لیے جو کچھ بھی اقدامات اٹھاتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے، وما یضلون الا انفسہم، کہ وہ ایکچولی اور کسی کو گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور ہم تو بہت علم والے لوگ ہیں، اور ہم تو اس قسم کے پلاٹ اینڈ پلانس کریں گے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اندر ہی اندر کہ یہ تو ہماری چالیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو ایمان کے اور حق کے راستے سے ہٹایا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری کی ساری چالیں انہیں ابھی دنیا میں بھی ان کے لیے ضلالت کمانے والی ہیں، اور آخرت میں تو خیر پھر انہیں جو ملے گا سو ملے گا. اور یہ وہ گروہ ہے جو خود آخرت کو مانتا ہے، بلکہ آخرت پہ کلیم کرتا ہے، بلکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ مگر یہ کہ بس چند دن گنتی کے. اور یہ اپنی طرف سے جو اتنی چالاکیاں دکھا رہے ہیں، یہ ان کو اس بات کا کیا شعور، کیا یہ شعور نہیں رکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی شے چھپی بھی نہیں ہے نا. تو یہ جو ہے وہ ان کی اہل کتاب یعنی دونوں میں سے ہی ہیں، یہود و نصارہ ایک گروہ ایسا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہود کی میجورٹی دشمن اسلام ہے، مائنورٹی ایسی ہے جو ایمان کو قبول کرنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے اس کا سینہ کھلا ہے، اور نصارہ کی مائنورٹی ہے جو بیسیکلی اسلام دشمنی میں آگے ہے، اور ان کی جو میجورٹی ہے دے ڈو ہیو اے سافٹ کارنر فار اسلام. تو یہ اس طرح یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی بہت شدید خواہش ہے، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں یہ نا مختلف کام کرتے ہیں. اچھا، پہلے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل کتاب کو ان کو للکار رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں یا اہل کتابی لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم جو وہ اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا انکار کرنے پر تم کیوں تلے ہوئے، وانتم تشہدون، جبکہ تم تو خود گواہ ہو، یعنی تمہارے پاس تو تورات ہے، تم تو گواہ ہو. کوئی ایسی قوم اٹھ کے مخالفت کرتی، اچھی بھی لگتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے، جس کے پاس اسکرپچرز نہیں آئے، انبیاء نہیں آئے، چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بیچارے جاہل ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ اسلام دشمنی پر تلے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ یہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، حق کو قبول نہیں کر رہے. تم تو خود آج تک جو ہے وہ یہ اپنے اسکرپچرز میں سے جو ہے وہ نشانیاں آخری نبی کی دوسروں کو بتاتے رہے ہو، تم تو خود جو ہے وہ یہ دعوے کرتے رہے ہو ان مشرکین مکہ کے سامنے کہ ابھی آخری نبی کو تم آ لینے دو، پھر دیکھنا ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ ہم تم لوگوں پر کیسا غلبہ پاتے ہیں. اوس اور خزرج، یہ جو انصار کے قبیلے تھے، ان کو یہی کہا کرتے تھے نا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو پھر یہ پورے عرب پر تو ہماری حکومت ہوگی. تو پھر تم اس طرح اللہ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ ایک ان کی ایک تھاٹ پرووکنگ جو ہے وہ ان کے لیے ایک یہاں پر یہ الفاظ جو ہے وہ نازل کیے گئے ہیں. پھر یہ کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ منافقین کی چالیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بعد اعوذ باللہ، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کرتے ہو. ٹھیک ہے، تلبسونا لباس سے ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، تلبسون الحق کا یعنی حق کو باطل کا لباس پہناتے ہو تم، وتکتمون الحق کا اور چھپاتے ہو. کاتما بھی ہم یہ سورہ بقرہ میں بھی ایگزیکٹ سیم الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آئی ہے بات، ٹھیک ہے. تو تکتمون الحق کا، اور حق کو چھپاتے ہو، اکتمام حق کرتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ
تم جانتے ہو. یعنی پہلی ان کی جو چالیں ہیں ان میں سے، ویسے تو وہاں ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ کر آ چکے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. مس گائیڈ کرنا، ٹھیک ہے، مس گائیڈنس جو ہے وہ یہ پھیلاتے ہیں کہ اگر لوگ آتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ ذرا اپنی کتاب میں سے وہ ذرا دیکھ کر بتائیے گا کہ یہ جو صاحب ہیں جو آخری نبی ہونے کا کلیم کر رہے ہیں، کیا یہ وہی عقائد جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں جو آپ کے اس میں انہوں نے جو آپ کے رب نے اس کے اندر مینشن کیے ہیں؟ کیونکہ ان کی باتیں کچھ ہمارے دل کو بہت اچھی لگتی ہیں اور بڑی وہ سمجھ آتی ہیں اور واقعی وہ دل کھنچتا ہے اس طرف. تو چونکہ آپ کے پاس تو آلریڈی جو ہے وہ اسی رب نے اسی فرشتے کو بھیج کر آپ کو جو ہے وہ ایک رسول کے ذریعے جو ہے وہ آپ کے پاس تو اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس کے اندر آپ نے ہمیں خود ہی کہا تھا کہ ہمارے پاس تو نشانی. تو ذرا پلیز ٹیلی تو کر دیں کہ یہ جو تعلیمات یہ صاحب بیان فرما رہے ہیں کیا یہ وہ اسی سے میچ کرتی ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے کیا، ایک دجال والا کام. ہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ تو ہاں وہ ہم بھی اسی اللہ کی عبادت کی، وہ اسی اللہ کی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے یہ ہے. لیکن یہ جو فرشتہ ہے نا، یہ فرشتہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فرشتہ وہ نہیں، یہ کوئی دشمن فرشتہ ہے یہ. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ ان پر کتنے بڑے الزام ان کے اوپر، کیسی کیسی جو ہے وہ گستاخی ان کی شان میں، کہ بیسیکلی تو یہ ہمارے یعنی یہود میں سے کسی کے اوپر وہی لے کر آنی تھی، اور غلطی سے یہ وہی نا یہ ادھر لے گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایبسلوٹلی پرفیکٹلی فول پروف سسٹم کے اندر یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں جو کہ اللہ کو رب ماننے والے ہیں. تو اس طرح کی باتیں، ہاں یہ والی بات تو ان کی ٹھیک لگتی ہے، لیکن یہ جو اس طرح کہہ رہے ہیں نا، یہ بالکل ایسی نہیں ہے یہ بات. یہ تو وہ ہمارے نبی نے بالکل یہ ڈفرینٹ بتائی تھی، اور یہ نا ہمیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کچھ اپنے سے بھی باتیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ہمارا کوئی اسکالر انہوں نے لے لیا ہے، کوئی پکڑ لیا ہے، اور وہ کوئی چھپا کر کہیں اس سے نا یہ ہماری ہی بنی اسرائیل کی کوئی کہانیاں یہ ان سے کوئی سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، اور یہ پھر آ کر اسی طرح بتاتے ہیں. ورنہ یہ دیکھیں 5 وقت کی نماز کا تو ہمارے اس میں کوئی بھی نہیں تھا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں نہیں میچ ہو رہی اس کے ساتھ. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سادہ جو لوگ ہیں جو کہ آنا چاہ رہے ہیں، جن کے دل کو وہ حق کی دعوت اپیل کر رہی ہے، ان کے دلوں میں کیا شک کے بیج بو دینا، مس گائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ کہ حق کو باطل کا لباس پہنانا، یعنی کہیں پر تھوڑا سا حق کا بھی بتا دینا، ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ ایک باطل کا ڈاؤٹ ڈال دینا. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یا پھر یہ کہ حق کو بالکل ہی چھپا دیا، بالکل ہی وہ نہیں 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 یہ وہ نہیں ہے، یہ یا ان کا وہ نام نہیں ہے، نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے جو مینشن کیے گئے ہیں، نہیں نہیں ان کے وہ فیچرز نہیں ہیں جو اس میں بتائے گئے ہیں، نہیں نہیں یہ وہ تعلیمات نہیں. تو یا پھر یہ کہ بالکل ہی حق کے کسی پورشن کو تو بالکل ہی انہوں نے چھپا لیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ رجم کی آیت کی جب بات آ رہی تھی تو ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ اس نے، وہ جو ان کا جس کو تورات کا بڑا عالم مانا جاتا تھا اس وقت، اس نے جو ابن سوریہ، اس نے ہاتھ رکھ کے چھپا لیا اس آیت کو. تو اس طرح یعنی ایک کیا ہے کہ تم مس گائیڈ کرتے ہو، جانتے بوجھے حق کو چھپاتے ہو. دوسری کیا حرکت کرتے ہو، وقالت الطائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور پھر ایک گروہ نے ایک اور آئیڈیا پیش کیا. ایک گروہ نے یہ کہا کہ ایسے کرو کہ تم لوگ یہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریچ کر رہے ہیں ان کو، اس پر تم ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، کب ایمان لے آؤ؟ وجہ النہاری، صبح کے اوقات میں. ٹھیک ہے، اچھا ایکسکیوز می. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ان پر ایمان لے آؤ صبح کے وقت، وجہ نہاری وَاكْفُرُوهُ، اور پھر ایسا کرو کہ انکار کر دو ان تمام تعلیمات کا آخرہ ہو، دن کے آخری حصے میں. لعلہم، کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ سب بھی پھر جائیں. ٹھیک ہے، وہ سب بھی رجوع کر لیں، واپس آ جائیں، یرجعون راجعہ سے. ٹھیک ہے، تو اب دوسرا جو ہے وہ ان کا کیا ہے، کانسپریسیز.
کانسپریسی کیا، کیونکہ بہت زیادہ یہ لوگ ایکٹیولی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ دین کی دشمنی میں آگے آگے تھے، تو یہ کیا انہوں نے جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنائی سب سے زیادہ اس وقت جو عرب میں اسلام کے پھیلنے کے ضمن میں جو بات بہت زیادہ مؤثر تھی، وہ مکی زندگی میں مومنین کا یہ رویہ تھا کہ ان کے جسم کٹ جائیں تو کٹ جائیں، جان چلی جائے تو چلی جائے، وہ توحید سے نہیں پھرتے تھے۔ ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور بن جاتے تھے تو پھر وہ اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، حضرت سمیہ سلام علیہا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آمین، کہ وہ انہوں نے شہید ہونا گوارا کیا، لیکن یہ کہ وہ انہوں نے ایک دفعہ بھی جو ہے وہ یہ جو بت تھے، یہ جو معبود بنائے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، ان کا خدائی کے اندر کوئی بھی رول جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ جو جذبہ تھا نا، یہ جو مکی زندگی کی آپ کہہ لیجیے مشق تھی، یہ جو مکی زندگی کا سارا ایک پیریڈ تھا جس کے اندر مومنین کا جو اسوہ تھا وہ سب سے زیادہ مضبوط ٹول بنا جزیرہ نماء عرب میں اسلام کے پھیلنے میں۔ اس کو توڑنا چاہتے تھے وہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ان کا دماغ کتنا اس طرف کام کرتا تھا، کتنے وہ اس طرف ان کا فوکس تھا اس طرف، کہ کیسے کیسے انہوں نے حربے اپنائے۔ حالانکہ جب بھی تو کہا گیا کہ منافقین کو تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، ان سے بہتر تھے وہ مشرکین مکہ، نہیں ماننا تو کھلم کھلا دشمنی کی، انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکتیں نہیں کی۔ لیکن منافقین کا آئیڈیا آپ دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہم میں سے وہ لوگ، جیسے یہ سب سے بڑا عبداللہ بن ابئی جو یہ منافقین کا سردار، اس وقت بھی اس کا نفاق کھلا ہوا تھا، اور کرتا کیا تھا، وہ بہت بھڑ بھڑ کے لوگوں کو، جیسے جمعے کا خطبہ ہے تو لوگوں کو اٹھ کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، رسول اللہ کی بات سنو، کیونکہ بظاہر اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا تھا نا، کلمہ پڑھتا تھا، نمازوں کے لیے بھی آتا تھا۔ تو اب اس طرح کا جو گروہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے پاس ایک بات ہے نا، اس کے اوپر کیسے ضرب لگائی جائے۔ انہوں نے اپنے کافی جو ایک بڑا انفلوئنشل سا گروہ تھا جس کے اندر ان کے ربائی ہیں، اور وہ علم والے لوگ ہیں، اور وہ انفلوئنس والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس علم بھی تھا، پیسہ بھی تھا۔ تو ہم ایک ایسی ٹرک کریں گے کہ ہم یہ پریٹینڈ کریں گے کہ بھئی ہم تو واقعی ہمارے دل پہ حق کا اثر ہو گیا، اور ہم تو واقعی جو ہے وہ آپ کے پاس، اے اللہ کے نبی، ہمیں آج پتہ چل گیا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں آخری، تو ہم اب آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ سے سیکھیں، علم حاصل کریں، اور ہمیں بھی ذرا پلیز آپ ایجوکیٹ کیجئے کہ یہ کیا تعلیمات آپ لے کر آئیں، اور سارا ہم آپ سے بھی سیکھیں گے، جیسے کہ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ تو اس طرح کریں گے کہ صبح کو ایک گروہ جایا کرے گا پورا دن گزار کے، اور بڑا بالکل ایسے ہی پریٹینڈ کریں گے کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اور شام کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ اچھا یہ بس، اچھا تو یہ تھا مطلب آپ کا، آپ جو پریچ کر رہے تھے، اچھا وہ ہمیں تو کوئی ویسے ایسی بات لگی نہیں ہے کہ کوئی ہم کہیں کہ کوئی آفاقی مذہب ہے، یا یہ کوئی ڈیوائن ریویلیشنز ہیں، یہ تو بس یہی ہے کہ کچھ پچھلے قصے کہانیاں ہیں، اور وہی جو باتیں ہیں تھوڑی تورات کی، ان کو آگے پیچھے بدل کے اور یہ اس طرح کر کے، اور کوئی ان کا بھی ہمیں کوئی اتنی پرسنالٹی بھی ہمیں ان کی جو یہ جو شخصیت ہے، یہ جو اس دین کو لانے کے لیے کلیم کری آخری نبی ہونے کا، تو کوئی ان کی شخصیت بھی ہمیں تو کوئی ایسی مقناطیسیت نہیں محسوس ہوئی، کوئی ہم ایسے مرعوب نہیں ہوئے۔ تو بس ہم نے تو بس دیکھ لیا، اصل میں وہ اندر سے ہمیں پتہ نہیں تھا، اوپر سے تو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن وہ جب ہم نے سارا دن گزارا ہے، اندر سے جا کر ہم نے باتیں سنی ہے، تو یہ تو اس کے اندر تو کوئی حقیقت نہیں تھی، تو ہم نہیں اس کا پارٹ بن رہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے کام، ہم اس کا حصہ نہیں بنتے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ واقعی یہ تو اب یعنی یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ شامل ہوتے ہیں اس دین میں، مرتد ہو جاتے ہیں، کیونکہ کیا تھا، ارتداد نہیں تھا، کوئی مرتد نہیں ہوتا تھا مکی زندگی میں، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، شامل ہوتے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور پھر یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ علم والے لوگ ہیں، اور جا بھی بڑے نیک نیتی سے اور بڑے دل کے ساتھ وہ حصہ بننے گئے ہیں اس کا۔ پھر اگر یہ اس سے بددل ہو کر نکلے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو ان کی بات کے اندر صداقت ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو انہوں نے بھی تو کچھ دیکھا ہوگا نا، ان کے پاس تو علم بھی تھا۔ تو یہ ایک لے مین کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا نا اس کا، وہ ان اسلام کے اس امیج کے اوپر بہت کاری ضرب لگائے گا کہ جی یہ ایک ایسا حقانیت کا دین ہے کہ جو ایک دفعہ اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ پھر اسے ترک نہیں کرتا، خواہ آپ اس کی جان ہی کیوں نہ لے لیں۔ تو یہ ایک کانسپریسی تھی ان کی
جو انہوں نے. لیکن بہرحال وہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ یہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور پھر اللہ کے پاس تو اپنی چال ہے. ان کی چالیں تو دراصل جس نے بھی اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چلیں، وہ چالیں ایکچولی اس دین کا بھلا ہی کریں گی ایٹ دی اینڈ، کیونکہ یہ اللہ کی تدبیر ہے نا کہ وہ تو انڈائریکٹلی اس دین کا بھلا کر جائیں گے اور یہ چالوں کے نتیجے میں یہ خود تباہ ہوں گے. پھر کیا کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں یہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہ تم ایمان لے کر آؤ، ٹھیک ہے، کسی بھی ایسی چیز کے اوپر جو کہ تمہارے دین کے علاوہ ہے. تم کسی ایسے بندے کا یقین نہ کرو جو تمہارے دین کا پیروکار نہیں ہے، یا تم صرف اسی بندے کا یقین کرو، اسی پر ایمان لے کر آؤ جو تمہارے دین کو فالو کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ریلیجیس پریجوڈس ہو گیا. یعنی یہ بھی ایک ان کی چال تھی، ریلیجیس پریجوڈس کو پھیلانا. اور جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ پریجوڈس آ جاتا ہے، تعصب آ جاتا ہے، مذہبی تعصب آ جاتا ہے، وہاں پر پھر انسان کی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بالکل وہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اب ہم اپنے اندر جو ہے فرقہ بازی دیکھتے ہیں، مسلک پرستی دیکھتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے، بس جو بات آپ کے مسلک نے، آپ کے فرقے نے بتا دی ہے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. جو آپ کے فرقے کا امام ہے، بس آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. آپ نے اور اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں سننی اور ماننی. حالانکہ قرآن کا اسلوب کتنا فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے فرقوں کو تو آپ رہنے دیجئے نا، اللہ تعالیٰ تو ایک عام انسان کو جو شرک پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ دعوت دیتا ہے کہ دیکھو تم خود سے فیکٹس کو انالائز کرو، تدبر اور تفکر. تمہیں میں نے یہ جو ٹولز دیے ہیں نا کنٹمپلیشن کے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے وہ پھر ڈیڈکٹ کرنا حقائق کو، اور ان حقائق کو ڈیڈکٹ کر کے ان سے جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچنا، یہ ٹولز اتنے ایفیکٹو ہیں کہ اگر تعصب کا پردہ نہیں پڑا ہوا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان جو ہے وہ حق کی طرف نہ آ جائے. تو اس سے جب کسی کو جب حق اتنا واضح، اتنا مدلل، اتنا پاورفل نظر آتا ہے نا، تو پھر کون سے طریقے رہ جاتے ہیں، پھر یہی طریقے رہ جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس حق کو اپروچ ہی کرنے سے روک دیا جائے. ٹھیک ہے، اب ایک تو ڈائریکٹلی آپ روک سکتے ہیں، یا پھر انڈائریکٹلی اس طرح کی باتیں کر کے کہ دیکھو اگر تم نے کسی اور کو سنا تو پھر جو ہے وہ تم اپنے دین ایمان سے جاؤ گے، پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جتنی انفارمیشن بھی تمہیں ملتی ہے ساری کی ساری لو پروسیس کرو، کنٹمپلیٹ کرو، اینالائز کرو اس کو، حق تو خود واضح ہو جائے گا. اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان تعصب کے بغیر جب انفارمیشن کو اپروچ کرے تو اس کو حق نہ ملے، یہ نہیں ہوتا. اللہ یہ کہ وہ حق کو، اللہ یہ کہ تکبر ہے اور وہ ماننا نہیں چاہتا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی مذہبی جو ان کا تعصب ہے، اور ان کے اپنے اندر بھی فرقے بن چکے تھے نا، ان کے اپنے جو فرقے تھے، یہودیت میں بھی فرقے تھے اور نصرانیوں میں بھی فرقے تھے، تو وہ بھی ہماری طرح جیسے ہم مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں نا، تو وہ بھی اسی طرح ہی کہتے تھے بس تم اپنے فرقے کو فالو کرو، اپنے فرقے کو فالو کرو. قل ان الہدا ہدی اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی کہ اصل ہدا، الہدا جو ہے وہ تو اللہ کی ہدا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی الہدا ہے. یعنی یہ کہ ہدایت کو جو ہے وہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ڈیفائن کر سکے یا ڈیزائن کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھیجے ہوئے پیرامیٹرز ہیں، ان کے لینس سے ہم دیکھیں گے تو ہدایت واضح ہوگی. میری اور آپ کی خواہشات، میرے اور آپ کے پسندیدہ اسکالرز، یا جو میرے اور آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہے، یا چاہے وہ کوئی نیکی ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہدایت کا کوئی بھی ورژن جو خود اللہ کے علاوہ ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان الہدا ہدی اللہ، یہ بالکل سیم آیا ہمارے پاس سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، اور یہ آپ سورہ بقرہ میں آپ کو میں ہوم ورک دوں گی، یہ آپ میں سے کوئی جو ہے وہ پھر گروپ پہ ڈالے گا کہ یہ کون سی آئے ہے سورہ بقرہ میں. ٹھیک ہے، وہاں بھی ڈال دیں، یہاں بھی ڈال دیں، اس کو ہائی لائٹ کر دیا کریں اس پارٹ کو. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ ان میں سے لے سکتا ہے، چیٹ میں ٹائپ کر دیجیے گا. ان الہدا ہدی اللہ، بے شک جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے وہ صرف اللہ کے ریفرنس سے ڈیفائن ہوگا. جیسے ہی کسی مخلوق کی
اس کے اندر انٹرونشن آئے گی تو بایس آ جائے گا، تعصب آ جائے گا، چاہے وہ انسان کتنا ہی جو ہے وہ حق پرست ہے اور اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ہدایت کو ڈیفائن کرنا شروع کرے گا یا ڈیزائن کرنا شروع کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر غلطی ہو جائے گی، ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اور پھر اس میں کیا ہوگا، اس مخلوق کا ایک اپنا باعث آ جائے گا، اور وہ پھر چیز بالکل ٹوٹلی آبجیکٹیو نہیں رہے گی، الٹیمیٹ نہیں رہے گی، ریلیٹیو بن جائے گی۔ یعنی میرے حساب سے ہدایت یہ ہوگی، آپ ڈیزائن کریں گے تو آپ کے حساب سے ہدایت ایسی نظر آئے گی، کوئی اور گروپ جو ہے وہ ڈیزائن کرے گا تو اس کے حساب سے ہدایت کسی اور طرح نظر آئے گی۔ اب یہ سب کا اپنا اپنا ایک ورژن بن جائے گا۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ راستے سے ہم گمراہ نہ کر دیے جائیں، ضالون کی کیٹیگری میں ہم شامل نہ ہو جائیں۔ اس بات سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں نہ میرا، نہ آپ کا، نہ کسی تیسرے کا، نہ چوتھے کا ہدایت کا اور کوئی ورژن نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کا جو ورژن ہے، اس کے علاوہ اور کسی ورژن کو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا، نہ فالو کرنا ہے، کیونکہ وہی دا الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اور اس کے اندر پھر کوئی سبجیکٹیوٹی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بایس نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے بالکل سملر پرنسپلز کے اوپر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے اندر کسی کو کسی بھی شے کی طرف سے رعایت نہیں دی گئی۔ ہاں، سب کی تخلیق کا ڈیزائن فرق فرق ہے، اور ان کو ان کے ڈیزائن کے حساب سے جو ہے وہ ان کے ذمہ داری کے دائرے ہوں گے، ان کی پرفارمنس کے ایونیوز ہوں گے، اور اس کے حساب سے ہی ان کی مارکنگ کی جائے گی۔ ان الہدا ہد اللہ ہی، یہ درمیان میں آپ سمجھیے کہ ایک بریکٹ میں جملہ آ گیا، ایک جملہ معترضہ آ گیا، کیونکہ مزید جو ہے وہ ان کی جو خرابیاں، کیونکہ بات ہو رہی تھی منافقین کی کہ ہتھ کنڈوں کی، ان کی سازشوں کی، کہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں، تو اسی کی یہ کنٹینیوشن ہے، جس میں ایک وہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ایسے بندے کو فالو نہ کرو جو تمہاری دین پر نہیں ہے۔ تو ساتھ یہ جو کل ان الہدا ہد اللہ ہی، آپ سمجھیے کہ یہ ایک بریکٹ کے اندر سینٹنس آ گیا ہمارے پاس، ایک جملہ مترجہ ہو گیا یہاں پر ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ کنٹینیو ہو رہی ہے کہ مزید وہ کیا کرتے ہیں، بعد اعوذ باللہ، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بیاد اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ تو ساتھ پھر یہ کیا کرتے ہیں، ان یؤتا احد مثلا، اور ساتھ جو ہے وہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا بھلا کسی کو ایسی چیز مل سکتی ہے جیسی تمہیں ملی ہے؟ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیوں ان الہدا ہد اللہ ہی، یعنی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کا جو ورژن ہمارے پاس ہے بس وہی ہدایت ہے۔ حالانکہ اگر ہم تورات کی بات کریں، ایکچوئل تورات کی بات کریں، تو وہ واقعی ہدایت تھی اپنے زمانے تک کے لیے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا تو اپنی ہی پچھلی بھیجی ہدایت کو اس کا جو شریعت کا پارٹ ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منسوخ فرما کے اب قرآن کی جو ہدایت ہے، جو قرآن کا شریعت کا پورشن ہے، وہ ویلڈ ہوگا۔ اسی لیے کیا کہا گیا ہے، اللہ کی ہدایت، یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی انسان سے، انسانیت سے ایٹ ڈفرینٹ سٹیجز ان سے ڈفرینٹ طرح کی عبادت ریکوائر کرتے ہیں، تو الہدا کیا ہے کہ ہم نے صرف وہ فالو کرنا ہے جو اللہ ہم سے چاہ رہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھیجا ہے اور جس پرٹیکولر مومنٹ پہ چاہ رہا ہے۔ اس لیے ہم آج مسلمان ہونے کے ناطے تورات پر پورا ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے شریعہ کے حوالے سے۔ ہاں، شریعہ کے علاوہ کی باتیں ہیں، حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کی باتیں، بنی اسرائیل کی، ان کو ہم بالکل مانتے ہیں، کیونکہ وہ ہم عقیدے یا ہماری عبادات سے وہ ریلیٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے بات آ گئی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا بھلا کسی اور کو جو ہے وہ ایسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے، یعنی الٹیمیٹ ہدایت تو ہمارے پاس ہے، اس کے بعد تو کسی پر نہیں اتر سکتی تھی۔ تو یہ پہلے ہی ایکچولی یہ جو بریکٹ کا سینٹنس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما کے ان کی پچھلے بھی یہ جو ان کی باتیں ہیں اور یہ والی باتیں بھی جو وہ آگے وہ کر رہے ہیں، ان سب کی نفی آ گئی ہے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ کہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہاں تک بات کمپلیٹ ہوئی کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس کی جیسی چیز کسی اور کو تھوڑی مل سکتی ہے، یا وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم اب بالکل بھی نہ مانو کسی اور سورس آف ہدایہ کو، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہ مانو اس بات کو کہ کسی اور پر بھی ہدایت کا وہ ورژن آیا ہے جو تم پر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دونوں طرح سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو
اور کسی کے بارے میں یہ مت مانو کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام اترے ہیں اور یہ بھی اللہ کے نبی آئے ہیں اور ان پر بھی جو الفاظ نازل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے الفاظ ہیں. ایکسیپٹ ہی نہ کرو اس ٹروتھ کو. کیوں؟ او یحاجوکم عند ربکم، کیونکہ اگر تم نے ایکسیپٹ کر لیا تو وہ تو پھر تمہارے ہاں پھر تو تمہیں ماننا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے ہم جب آپ کو شاید یاد ہوگا سورہ بقرہ کی آیا نمبر 76 میں بھی جو ہے وہ یہ بات آئی تھی. ٹھیک ہے. اپنے ہی ان لوگوں کو جو کہ اسی طرح جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو جو ہے وہ آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ وہ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے نا یہ کبھی کہہ دیتے تھے کہ ہاں جی بالکل بالکل تورات میں بھی یہ بات ایسی ہے جیسے آپ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا. بس اس لیے تو ہمارے دل کو لگی یہ بات اور ہم نے سوچا کہ ہم آ کر آپ سے جو ہے وہ حق سیکھیں. تو جب وہ واپس جاتے تھے تو یہی اپنے باقی منافقین کے پاس جب جاتے تھے تو وہ انہیں آگے سے ڈانٹتے تھے کہ یہ تم ابھی اتنا جو ہے نا وہ جذباتیت میں یا یہ جو کچھ بھی آپ اپنے پلاٹ اینڈ پلان میں بھی جو ہے وہ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں. یہ نہ ہو کہ پھر وہ اللہ کے سامنے کہیں کہ ہمیں آ کر تو کہتے تھے کہ تعلیمات تو قرآن کی اور تورات کی ایک جیسی ہیں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ تو ایمان بھی نہیں لے کر آئے. تو تم کیا بے وقوف ہو جو ان کی ایسی باتوں پر جو ہے وہ تم ہاں میں ہاں ملاتے ہو؟ یہ تو تمہارے خلاف ہی جو ہے وہ پھر تم پر ایک مقدمہ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، تم پر حجت قائم ہو جائے گی. اور پھر سورہ بقرہ میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا کہ یہ اس طرح بہیو کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو تو جانتے ہی نہیں ہیں. جیسے ہی اگر یہ مومنین سے چھپا لیں گے اپنا نفاق تو کیا اللہ سے بھی چھپا لیں گے اپنا نفاق؟ تو یہ پھر یہاں پر چونکہ ہم یہ کافی زیادہ تفصیل میں ہم سورہ بقرہ میں ان کی یہ مینٹیلٹی ڈسکس کر کے آ چکے ہیں، وہاں پر ان کی یہ کانسپریسی اور بھی زیادہ. یہاں پر جو نئی بات ہے وہ یہ تھی کہ تم صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو. یہ کیٹیگورک تھی. باقی رہ گیا کہ حق کو کی تلبیس کرنا، حق کو چھپانا. ٹھیک ہے. اور کیا یہ چاہنا کہ یہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے اندر وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ واقعی میں یہ جو ہے وہ ایک سپیریئر چیز ہے جو دے دی گئی ہے بنی اسماعیل کو، بنی اسرائیل سے لے کر. واقعی یہ کلام جو اتر رہا ہے یہ تو واقعی اب زبردست، یہ تو اب دی الٹیمیٹ ہے. وہ خود بھی مانتی، کیونکہ یہ جیلسی انسان میں جب ہی آتی ہے جب وہ یہ مان جاتا ہے نا کہ دوسرے کے پاس زیادہ اچھی چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے. اور یہ حسد جو ہے وہ فسق میں پھر تبھی بدلتا ہے جب وہ اب اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں خود تو اگر اس چیز سے محروم ہو گیا ہوں تو میں اس کو بھی اس چیز سے محروم کر دوں. لہٰذا یہ ان کا وہ حسد، ان کی وہ جلن ہے جس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کو ہٹا دیں. لیکن بی ویئر آف دیئر کانسپریسیز. یہ کوئی سیدھے نہیں آ کر تم لوگوں کو کہیں گے کہ جو دین تم پر نازل ہوا یا جس کے تم فالوور ہو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تم اس سے پلٹ جاؤ، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ وہ اس طرح تو کوئی بھی نہیں پلٹے گا. تو یہ بہت ہی جو ہے نا وہ خوبصورت قسم کی ٹرمینالوجیز ایجاد کریں گے اور بہت سے جو ہے وہ کانسپریسیز گھڑیں گے اور پھر جو ہے یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے آہستہ آہستہ کر کے، بالکل جیسے ابلیس کا طریقہ کار ہے. یہ وہی طریقہ کار اپناتے ہیں. ہمیشہ بات شروع ہوگی کہ ہم تو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کی آسانی چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، تو ہم تو انسانیت کو جو ہے وہ ترقی کے بہت اعلیٰ مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ ہم یہ ساری ٹرمینالوجیز اور یہ ساری اصلاحات اور اصطلاحات انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بات پھر ہوتی ہوتی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی یہ تو انسانیت کی گمراہی کا پیکج تھا جو کہ انسانیت کی ہمدردی کے دعوے سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن بات کیا ہے؟ قل ان الفضل بیاد اللہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ جو الفضل ہے نا وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کسی کو نہیں دیا. کس کو دیتا ہے؟ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا فضل کسی سے روکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ہاتھ تنگ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ بہت وسعت والا ہے اور وہ چاہتا بھی کس کو ہے دینا، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، اسے معلوم ہے کہ کس کی فطرت سلیم انٹیکٹ ہے، کون ہے جسے اس الفضل کا تحفہ دیا جائے تو وہ واقعی اس لائق ہے، کون ہے جو کوالیفائی کرتا ہے جسے یہ دیا جائے. اور وہ وہی انسان ہے جس کے دل کے اندر صراط مستقیم کی یا ہدایت کی آپ کہہ لیجیے جو تڑپ ہے یا طلب جو ہے وہ واقعی قائم ہے، اسے الفضل دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بھلے وہ گمراہی کے کون سے ہی رستے پر نہیں تھا لیکن بہرحال اس نے اپنے دل کو حق کو قبول کرنے کے لیے
کھول کر اس راستے پر قدم رکھا اور اس نے یہ عہد کیا اللہ سے کہ خواہ میرے عقائد کے اوپر، خواہ میری جو پچھلی پریکٹیسز ہیں ان پر کتنی ہی، خواہ میرے اپنے نفس پر کتنی ہی عزت نہ پہنچے، لیکن اگر حق آئے گا اور اس کو قبول کرنا مجھ پہ بھاری بھی ہوگا تو بھی میں اس کو قبول کروں گا، کیونکہ وہ حق ہے۔ اگر مجھ پہ حق واضح ہو گیا تو میں اس سے منہ نہیں موڑوں گا، خواہ وہ میرے نفس پر کتنا گراں گزرے۔ پھر یہی وہ دل ہوتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو واضح کرتے ہیں، حق کو کھولتے ہیں، حق کے راستے کو اپنانا پھر آسان کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے وہ حق کو اپنانا گراں بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی آسانیاں کھولتے ہیں کہ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حق کے اوپر چلنے کے بعد تو میری زندگی پہلے سے بھی آسان ہو گئی ہے۔ تو یہ جو فضل ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یعنی یہ کتنی بھی کوششیں کریں کہ کوئی ایسا انسان جو حق کی تڑپ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے اس دین کا حصہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا عبد بننا چاہتا ہے، یہ اس سے یہ ہدایت نہیں چھین سکتے، کیونکہ یہ اسپیسیفکلی اللہ کا ایکسکلوسیو اختیار ہے، اور وہ واسع بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے۔ واسع مطلب اتنی ساری ان کی ریشہ دوانیوں میں بھی اس کی تدابیر کے اندر ایسی وسعت ہے کہ اللہ کا پیغام پھیل کر ہی رہے گا، وہ دلوں کو پکڑ کر ان پر اثر انداز ہو کر ہی رہے گا، یہ انقلاب برپا ہو کر ہی رہے گا، ایسی وسعت ہے اس کے اندر۔ بعد اعوذ باللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اختصاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے اس کو جس کو چاہتا ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ فضل والا ہے۔ وہ خاص کر لیتا ہے، اختصاص ٹھیک ہے، خاص کرنے سے اپنی رحمت سے، یعنی انسان خواہ کتنا ہی حق کی خاطر قربانیاں بھی دیں، ایکسیپٹ بھی کرنے والے ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، ایمان بھی لانے والے ہیں، کر بھی رہے ہیں، عمل صالح بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو فائنل جسے آپ کہہ لیجئے کہ فائنل جو نجات ہے نا، وہ اس کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس کی رحمت کا حقدار وہ بنے گا بہرحال جو ایمان لے کر آئے گا اور اعمال صالح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھے گا، جو تقوی کے ساتھ کام لیتا رہے گا اور احسان کا درجہ اچیو کرنے کے لیے اسٹرائیو کرتا رہے گا۔ will keep on striving to achieve excellence۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ العلیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے لیے، جو ہدایت کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے اور میرا عبد بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، ہر ممکن قربانی دیں گے، لیکن یہ کہیں اگر گریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ ان کو آلریڈی خاص کر چکا ہے، آلریڈی ان کو چن چکا ہے، اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا مددگار رہے گا۔ وہ بھی آزمائے جائیں گے، ان کے اوپر بھی سب سختیاں آئیں گی، سب طرح کے حالات سے گزریں گے، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال رہے گی، تاکہ وہ اس تمام آزمائش کی یہ جو بھٹی جس کا نام دنیا ہے، یہاں سے کامیابی سے نکل کر اور پھر جنت میں اللہ کی رحمت کے ذریعے اس مقام کو حاصل کر لیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے خاص کیا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔